السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے غربتوں کے ملال۔ ناول کی رائٹر ہیں کوثر ضمیر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بسیرا اس پرانی حویلی نما عمارت کی پیشانی پر وہ لفظ کندہ تھا جہاں آج عدالت کے حکم سے انیکا پناہ کے لیے آئی تھی۔ تم اپنا گھر اپنی مرضی سے چھوڑ چکی ہو اور جب تک عدالت تمہارے مقدمے کا کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتی تم نے اس جگہ رہنا ہے۔ مسز شاہد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شفقت کے اس اظہار پر انیکا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دکھی دل کے ساتھ رونے لگی۔ اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، مسز شاہد نے کہا۔ تم اتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہو، تمہارے حق کی خاطر تمہارے ساتھ ہم نے بھی لڑنا ہے، وہ اسے حوصلہ دینے لگیں۔ مسز شاہد ایک سوشل ورکر تھیں اور بسیرا کی سرپرست بھی تھیں۔ انیکا اچانک حالات کے پلٹا کھانے پر حیران تھی۔ وہ محبت کی آگ میں تو چھپکے کب سے جل رہی تھی۔ محبت کی دلی چنگاری شعلہ بن کر اس طرح بھڑکی تھی کہ اس کا پورا وجود اس کی لپیٹ میں آ گیا اور ایک عام سے انسان کی محبت میں گرفتار ہو کر اس نے گھر چھوڑ دیا، اپنے عزت دار باپ کو عدالت میں لا کھڑا کیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ایک بالغ لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی؟ آج عدالت میں اس نے باپ کے سامنے یہ شرمناک الفاظ کہہ کر باپ کی نظریں جھکا دی تھیں۔ اس نے اپنی مرضی سے اس شخص سے نکاح پڑھوا لیا تھا جس کے بغیر وہ جینے کا تصور نہ کر سکتی تھی، اور اس نے عدالت میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کا اصول پرست باپ اپنی انا کی شکست پر اسے جان سے مار سکتا ہے اور وہ تحفظ چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے بسیرا بھیج دیا گیا تھا جہاں بہت سی مصیبت کی ماری عورتیں پناہ لینے پر مجبور تھیں۔ کوئی شوہر کے سلوک سے تنگ آ کر، کوئی والدین کی مخالفت کے بعد گھر کے دروازے بند ہونے پر وہاں رہنے پر مجبور تھیں۔ اسے گھر چھوڑے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ 2 دن سے وہ جاوید کے دوست کے فلیٹ میں رہ رہی تھی جہاں چھاپہ مار کر پولیس نے اسے کل رات برآمد کیا تھا اور جاوید کو ایک لڑکی کے اغوا کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا۔ جاوید نے مجھے اغوا نہیں کیا بلکہ میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ ہوں، اس نے یہ بیان دیا۔ اور آج عدالت میں جب وہ اپنے باپ کے روبرو پیش ہوئی تب بھی وہ ڈٹھائی سے اس بیان پر جمی رہی کہ وہ جاوید سے نکاح کر چکی ہے اور اس کا نکاح چند گواہوں کے درمیان ہوا۔ اس کا باپ اس پر زبردستی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے شوہر کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتی، وہ جو اپنے ابا کے رعب اور دبدبہ سے ہمیشہ خوف زدہ رہتی تھی۔ آج نہ جانے اس میں اتنی ہمت اور دلیری کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ باپ سے بری عدالت میں اپنا حق مانگ رہی تھی۔ ایسے میں اس کے معزز باپ کے چہرے پر شرمندگی کا پسینہ تھا، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اب تنہائی میں اسے باپ کا وہ چہرہ یاد آیا تھا، ماں کی روتی ہوئی آنکھیں، بھائیوں کا غصہ اور جوش، اور بہنوں کے سہمے سہمے چہرے۔ وہ سچ مچ اپنے خاندان کی عزت سے کھیل گئی تھی، لیکن اسے اب بھی ذرا سا پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ ان اندیکھی زنجیروں سے نجات پا چکی ہے جو اس کے خاندان سے رسم و رواج کے نام پر اس کے گرد کھینچ رکھی تھی، اور وہ ان سے نجات پا گئی تھی اور جاوید اس سے راہ نجات نظر آیا۔ جاوید ایک بے نام خاندان کا لڑکا تھا جو ایم اے کے بعد ملازمت تلاش کرتے کرتے آخر مایوس ہو گیا تھا اور اسے ملازمت نہ مل سکی۔ تب مجبوراً اسے گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھانے کا کام مل گیا۔ یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ وہ ایک جوان بہن کا بھائی تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی ذہنی طور پر معذور تھا، اس کے باپ کی دکان چلتی نہ تھی، اس وجہ سے وہ دکان بیچ کر اب دن بھر گھر میں پڑا رہتا۔ جاوید نے اپنی تعلیم کے اخراجات بھی ٹیوشن پڑھا کر پورے کیے تھے۔ اس کی ماں دوسروں کے کپڑے سلائی کر کے گھر میں 2 وقت کی روٹی چلا رہی تھی۔ انیکا کے گھر بھی وہ اس کے 2 بھائیوں کو ٹیوشن پڑھانے آتا۔ ایک عرصے سے وہ شام کو ایک مقررہ وقت پر اپنی پرانی سی موٹر سائیکل پر ان کے گھر پہنچ جاتا اور تقریباً 2 گھنٹے وہ اس کے بھائیوں کو پڑھاتا۔ اس بار اس کے بھائیوں کا رزلٹ اچھا آیا تھا، تب اس کے ابا نے جاوید کی محنت کو بڑا سراہا تھا اور اس کی فیس میں بھی اضافہ کیا تھا۔ انیکا ان دنوں میٹرک کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھی۔ حساب اور انگریزی میں وہ کمزور تھی، مگر غیر مرد سے ٹیوشن پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ جاوید ان کے گھر میں کب سے آ رہا تھا، مگر انیکا نے ضرور اسے کبھی کھڑکی سے کبھی پردے کی اوٹ سے دیکھا تھا، لیکن جاوید نے انیکا کی ایک جھلک بھی نہ دیکھی تھی، کیونکہ انیکا کا گھرانہ بہت قدامت پسند اور مذہبی قسم کا گھرانہ تھا جہاں قدیم رسمیں اب تک رائج تھیں۔ زمانہ لاکھ ترقی کر گیا تھا لیکن ان کے گھر کے طور طریقے نہ بدلے تھے، جہاں چھوٹی سی عمر میں لڑکیوں کو پردے کا پابند کر دیا جاتا تھا۔ انیکا نے 8ویں پاس کر کے جیسے ہی 9ویں جماعت میں قدم رکھا، اس کا برقع تیار ہو کر آ گیا۔ اس رات امی نے برقع اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صبح تم برقع اوڑھ کر اسکول جاؤ گی۔
انیکا ابھی اس قید میں بننا نہیں چاہتی تھی، اور ابھی تو وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کی کلاس کی کوئی لڑکی برقع نہ پہنتی تھی۔ امی میں ابھی یہ برقع نہیں پہنوں گی، اس نے صاف انکار کر ڈالا۔ یہ تمہارے بابا کا حکم ہے، وہ بولیں۔ انیکا کو معلوم تھا اس کے بابا ایک اصول پرست اور سختگیر فطرت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ضد میں آ گئی۔ میں کون سا اسکول پیدل جاتی ہوں، گاڑی میں تو جاتی ہوں۔ برقع پہن کر جاؤ گی تو کوئی تمہیں اسکول سے نہیں نکال دے گا۔ ماں نے اسے جھڑک دیا۔ انیکا کی فطرت میں شروع سے سرکشی نمایاں تھی، اور وہ لڑکیوں کی سرکشی کو دبانا خوب جانتے تھے۔ ساری لڑکیاں میرا مذاق بنائیں گی، وہ رونے لگی۔ اگر تم برقع نہیں اوڑھو گی تو تمہارا اسکول جانا بھی بند، ماں نے اسے دھمکی دی، اور کمرے سے نکل گئی۔ انیکا ابھی سے یہ برقعے کا بوجھ خود پر نہ لادنا چاہتی تھی۔ وہ شہر کے لڑکیوں کے بہت اچھے اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں کی فیس صرف دولت مند والدین ہی ادا کرنے کے قابل ہو سکتے تھے۔ وہاں لڑکیاں یونیفارم میں آتی، لیکن ان میں سے اکثریت بڑے آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھنے والوں کی تھی۔ گھومنا پھرنا، سیریں کرنا، آزادانہ طور پر سہیلیوں کے گھر جانا ان کے معمول میں تھا، لیکن انیکا نے اپنی دوستی صرف اسکول کی حد تک محدود رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اس کا کسی سے میل جول ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے وہ کسی کو پکی سہیلی کا درجہ نہ دے سکی، لیکن اپنے آپ کو وہ ایک ایسے اندیکھے حصار میں بندہ محسوس کرتی جو اسے بغاوت پر ابھارنے کی کوشش کرتا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ بیٹھو، ریڈیو نہ سنو، ٹی وی نہ دیکھو۔ وہ سخت خوف میں مبتلا ہو جاتی۔ وہ آج تک کبھی شاپنگ کرنے نہ گئی تھی، اس کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ اس کے ابا کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ ہر نئی وضع اور ڈیزائن کا کپڑا گھر آ جاتا، اور گھر میں ایک عورت کا آنا جانا تھا جو اجرت پر کپڑے سلائی کرتی۔ کپڑے اسے دے دیے جاتے اور وہ سلائی کر لاتی۔ عمر کے ساتھ ساتھ انیکا کو گھر کے سلائی کیے ہوئے کپڑے پہننے سخت ناگوار لگتے۔ اس کی ماں کا خیال تھا کپڑا صرف تن ڈھانپنے کے لیے پہنا جاتا ہے، اور پھر تم خدا کا شکر کرو کہ تم ایک سے ایک قیمتی کپڑا پہنتی ہو۔ لیکن انیکا کو تو اب نئے ڈیزائن والے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ اسکول میں کوئی فنکشن ہوتا تب اکثر لڑکیاں ریڈی میڈ سوٹ یا درزی کے ہاتھ کی سلائی کیے ہوئے کپڑے پہن کر آتی، اور ان کے مقابل انیکا کو اپنے ریشمی کپڑے سخت زہر لگتے۔ بھئی اب کاٹن کے کپڑے پہنا کرو، ریشمی کپڑوں کا اب رواج کہاں ہے؟ ایک بار اس کی سہیلی نے اسے مشورہ دیا۔ تب سے اس نے اسکول کی ان پارٹیوں میں جانا چھوڑ دیا جہاں یونیفارم کی پابندی نہ ہوتی تھی۔ وہ اپنے حال سے ناخوش تھی۔ اپنے اوپر عائد کردہ پابندیاں اسے سخت ناپسند تھیں۔ ان دنوں اس پر پڑھائی کا بوجھ بھی زیادہ تھا۔ پڑھائی میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ میٹرک میں وہ نمایاں کامیابی حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہتی تھی، اس وجہ سے آج کل وہ تھی اور کتابوں کی دنیا۔ تب ایک دن اس کے بابا نے خود اس کا مسئلہ حل کر ڈالا۔ گھر میں جاوید پڑھانے آتا ہے، تم اس سے مدد لے لیا کرو۔ جی؟ انیکا حیران رہ گئی۔ اس کے بابا اسے ایک غیر لڑکے سے پڑھانے پر کیسے آمادہ ہو گئے تھے؟ بھائیوں کی موجودگی میں وہ 1 گھنٹہ تم کو دے دے گا، میں اس سے بات کر لوں گا۔ جاوید سے اس نے ٹیوشن لینی شروع کر دی، اپنے گھر میں ہی برقعے کے اندر۔ وہ جاوید سے کافی فاصلے پر بیٹھتی، اور جاوید اسے بڑی لگن سے الجبرا اور جیومیٹری کے فارمولا سمجھاتا۔ آپ نے میری محنت کا صلہ اچھا دینا ہے، یعنی حساب میں 100 میں سے 100 نمبر حاصل کرنے ہیں۔ جاوید کی اس نصیحت پر عمل کر کے اس نے دن رات محنت کی، کیونکہ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ پڑھائی کے سہارے وہ کچھ دیر اپنے گھر کے گھٹن آمیز ماحول سے دور رہنا چاہتی تھی۔ پڑھائی کے دوران جاوید سے اس کی کوئی دوسری بات نہ ہوتی، موضوع صرف حساب اور دوسرے مضامین کی طرف گھومتا رہتا، کیونکہ انیکا کے دونوں بھائی وہاں موجود ہوتے۔ عیسیٰ انیکا سے سال بھر چھوٹا تھا، اور وہ 9ویں جماعت میں تھا۔ اس کو بہن کا سر سے پڑھنا پسند نہ تھا۔ اس نے یہ اعتراض ماں سے بھی کیا تھا، بھئی وہ تمہاری موجودگی میں پردے کے ساتھ اس سے پڑھتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ماں نے کھلے دل سے کہا۔ جاوید کے پڑھا کر جانے کے بعد انیکا رات گئے تک کتابوں میں الجھی رہتی۔ سر سے پڑھنے میں نہ جانے اسے کیسا لطف آ رہا تھا، اور اس کے کہنے پر عمل کرنے کے لیے وہ بہت لگن سے پڑھ رہی تھی۔ وہ شاندار کامیابی حاصل کر کے جاوید کو سرخرو کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پرچے شروع ہو گئے، اور وہ دن رات بس کتابوں میں گر کر رہ گئی۔ جاوید اب اسے زیادہ وقت دینے لگا تھا۔ اس دن اس کا حساب کا پرچہ تھا، رات دیر تک وہ پڑھتی رہی تھی، لیکن پڑھائی کے ساتھ اس کا دماغ کسی اور طرف الجھا ہوا تھا۔ اس کی کاپی پر جاوید کا ہاتھ کا لکھا ہوا وہ شعر جو اس نے اس کی نظر بچا کر چپکے سے لکھ ڈالا تھا، اور اس شعر نے انیکا کے دل کے تاروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ کرب کیا کم ہے کہ تو سامنے ہے، اور ہم نے شمار ابھی سے جدائی کی ساعتیں کرنی۔ یقیناً آج جاوید کے پاس اس کے پڑھنے کا آخری دن تھا، اور پھر دونوں کا سامنا بھی ناممکن تھا۔ انیکا کا دل دکھی سا ہو گیا۔ اس کا پرچہ کافی اچھا ہوا۔ دوسرے دن جاوید اس کے بھائیوں کو پڑھانے آیا، تب انیکا اس کے سامنے جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ کل سے تقریباً ان گنت دفعہ وہ شعر وہ پڑھ چکی تھی، جسے نہ جانے کس جذبے کے تحت لکھ کر جاوید نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ منگل کو اس کا آخری پرچہ تھا، لیکن وہ ایک انجانے سے احساس کو دل میں چھپا کر دل جمے کے ساتھ نہ پڑھ سکی۔ دل چاہا جاوید کے اس شعر کا جواب ضرور دے، اسے یہ سب اچھا سا لگ رہا تھا۔ نادان سی عمر میں کسی غیر کی محبت کو دل میں بسا لینے کا احساس اسے ایک رنگین دنیا میں لیے جا رہا تھا۔
جاوید کی ایک کتاب اس کے پاس تھی جو اس نے اسے حساب میں مدد لینے کے لیے دی تھی۔ یہ کتاب اسے واپس لوٹانی تھی۔ اس نے اپنی کاپی سے کاغذ پھاڑ کر بڑی محنت سے یہ شعر لکھا: حالات ہی ایسے ہیں خاموش ہوں ورنہ پوشیدہ میرے سینے میں طوفان بہت ہے۔ یہ پرچہ اس نے کتاب کے بیچ میں رکھ کر اپنے بھائی کے ہاتھ شکریہ کے ساتھ جاوید کو پہنچا دی۔ اس نے اپنا پیغام جاوید تک پہنچا دیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے کسی احساس نے ذرا سا بھی خوفزدہ نہ کیا اور وہ اپنی اس جرأت پر حیران تھی۔ آخری پرچہ دے کر وہ اسکول گیٹ سے باہر آئی۔ وقت مقرر پر اسکول گیٹ پر اس کی گاڑی سے لینے آ جاتی۔ گیٹ پر کافی رش ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کا ڈرائیور گاڑی ذرا دور کھڑی کرتا۔ انیکا نے قدم آگے بڑھایا، تب جیسے اس کے قدم رک گئے۔ گیٹ کے سامنے ہی جاوید اپنی موٹر سائیکل پر اسے نظر آیا۔ آج سے قبل کبھی وہ اس طرح اسکول گیٹ پر نظر نہ آیا تھا۔ یقیناً وہ اس کے لیے آیا ہے۔ انیکا کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ برقعے میں تھی، اس وجہ سے شاید جاوید کو اس کی پہچان میں دشواری ہو گئی۔ انیکا نے سوچا وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ آپ وہ اس سے مخاطب تھی۔ شکر ہے آپ مل گئی۔ جاوید کے سامنے سے چہرے پر جیسے خوشی دوڑا گئی۔ کیونکہ آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ وہ پرسکون لہجے میں پوچھنے لگی۔ کیا شک ہے آپ کو؟ وہ مسکرایا۔ انیکا کے پاس اس بات کا جواب نہ تھا۔ پرچے کیسے ہوئے؟ اس نے بات آگے بڑھائی۔ بہت شاندار، وہ بولی۔ پھر اس میں ہماری محنت بھی شامل ہے۔ کامیابی کی خوشی میں ہمیں نہ بھول جائیے گا۔ انیکا چپ رہی، مگر اس کے دل نے یہ کہا آپ تو اب بھولنے والی چیز نہیں۔ وقت کی نزاکت کا احساس کر کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ گئی۔ میٹرک کے امتحان کے بعد وہ کافی لمبے عرصے تک فارغ تھی۔ یہ سوچ کر اسے بوریت کا احساس ہو رہا تھا۔ کتنی بور زندگی تھی اس کی، بس گھر کی چار دیواری اور وہ۔ گھر پر ٹی وی تھا، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اور جب بابا گھر پر ہوتے تو ٹی وی دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بابا کی نظر میں یہ سب واہیات اور بےہودگی تھی۔ وہ صرف خبرنامہ دیکھنے کے لیے ٹی وی کھولتے، اور ایسے میں انیکا کا ذہن الجھ جاتا۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے اور وہ بس لکیر کے فقیر بنے بیٹھے ہیں۔ اس کی کلاس میں لڑکیاں کیسی کیسی باتیں کرتی، نت نئی فلموں کی، گانوں کی، شہر میں ہونے والی تقریبات کی، نمائشوں کی، جہاں وہ سب شرکت کرتی، مگر انیکا یہ سب سن کر مایوسی ہو جاتی۔ دنیا کے خوبصورت رنگ اس کے لیے نہیں۔ وہ خود کو ایسی چڑیا کا نام دیتی جو پر رکھتے ہوئے بھی اونچی اڑان نہ اڑ سکتی ہو۔ ظالم سماج نے اس کے پر جو کاٹ رکھے تھے۔ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد بابا نے اسے دادی اور پھپھو کے پاس گاؤں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گاؤں نہ جانا چاہتی تھی۔ وہاں کا ماحول تو اور بھی گھٹن آمیز تھا۔ بس ایک بڑی سی حویلی کے بڑے سے کمرے اور کھلا سا صحن، دادی اور ایک بیوہ پھپھو کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ تایا بھی اس حویلی میں رہتے تھے، مگر ان کے لڑکوں کو زنان خانے میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ تایا کی لڑکیاں گاؤں میں پل کر جوان ہوئی تھیں، انہوں نے اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ بڑی سیدھی سادی اور بھولی بھالی سی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی سی عمر میں شادی کے بندھن میں باندھ دی گئی تھیں۔ ان کے مقابلے میں تو انیکا کو بڑی آزادی حاصل تھی، کیونکہ وہ شہر میں رہتی تھی۔ اس کے بابا کا شہر میں کاروبار تھا۔ وہ شہر کے بڑے ماڈرن علاقے میں بڑی وسیع اور عالیشان کوٹھی میں رہتے تھے، جس کے گیٹ کے اندر بڑی شاندار گاڑیاں کھڑی نظر آتی تھیں۔ لیکن گاؤں کے ماحول میں سادگی کے ساتھ پابندی بھی تھی۔ یوں تو ہر سال ایک آدھ ہفتہ کے لیے وہ سب گاؤں ضرور آتے، اور انیکا کو یہ ایک ہفتہ وہاں گزارنا بڑا دوبھر لگتا۔ اس بار بابا کے حکم پر وہ وہاں نہ جانے کتنے عرصے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ بابا کے حکم کے آگے بول کہاں سکتی تھی؟ فی الحال امی اور دونوں بھائی اور بہن بھی جا رہے تھے۔ بابا نے یہی کہا تھا کہ جب تک اس کا نتیجہ نہیں آ جاتا تب تک اسے دادی کے پاس رہنا ہے، اور وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ جاوید اب بھی شام کو اس کے بھائیوں کو پڑھانے آتا تھا، لیکن انیکا کا اس کے سامنے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، وہ اس کی موٹر سائیکل کی آواز پہچان لیتی تھی، اور اکثر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھا کرتی۔ دل کے بند دروازے پر وہ ایک بے نام خاندان کا لڑکا جیسے اپنا نام لکھ چکا تھا۔ یہ جان کر وہ خود بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کی راہیں رسم و رواج اور خاندانی پابندیوں سے پر ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے اس راہ پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بے دلی سے وہ گاؤں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بابا نے کہا تھا کل منہ اندھیرے وہ لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، کہ اس کے چھوٹے بھائی نے ایک پرچہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ باجی سر نے مجھے اپنا پتہ دیا ہے اور کہا ہے کہ تم گاؤں سے مجھے خط لکھنا۔ اوہ! انیکا نے وہ پرچہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور اس کے چہرے پر ایک رنگ دوڑ گیا۔ یقیناً جاوید نے یہ پیغام اس کے لیے دیا تھا۔ وہ بھی اس کی طرح بے چین ہے۔ اس نے وہ پرچہ موڑ کر اپنے پرس کی جیب میں رکھ لیا۔ گاؤں میں آ کر اس کا ایک پل دل نہ لگا۔ بابا نے اسے دادی کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، مگر دادی کی خدمت کے لیے گاؤں کی عورتیں موجود تھیں۔ امی اسے چھوڑ کر ہفتے بھر وہاں رہ کر واپس چلی گئیں۔ تب انیکا کا وہاں ایک ایک پل کاٹنا دوبھر ہو گیا۔ تنہائیوں میں جاوید اس کی سوچ کا مرکز بن چکا تھا۔ وہ صرف اس کے خیال کو دل میں بسا کر خوش فہمی کا شکار نہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے جذبوں کو زبان دینا چاہتی تھی، اور ایک شام اس نے جذبات سے پر خط جاوید کے نام لکھ ڈالا۔ وہ جانتی تھی ایسا کرنا اس کے حق میں برا ہے۔ اگر اس کا خط پکڑا گیا تو اس کا جو حال ہونا تھا وہ اس سے باخبر تھی، لیکن وہ اپنے دل سے شکست کھا چکی تھی جو اس سے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا۔
اس نے جاوید کو اپنے دل کا حال سنا ڈالا تھا۔ وہ دل سے چاہنے لگا تھا بغیر سوچے سمجھے۔ آگے کیا ہوگا وہ کچھ نہ جانتی تھی۔ اس نے جاوید کو اپنا پتہ بھی لکھا تھا، وہ بھی جاوید کے دل کا حال معلوم کرنا چاہتی تھی۔ گھر کی ملازمہ کے ہاتھ وہ خط اس نے لیٹر باکس میں ڈلوا دیا۔ پل پل اسے جاوید کے خط کا انتظار رہنے لگا۔ چوتھے دن جاوید کا خط آ گیا۔ وہ خوفزدہ بھی تھی کہ اگر جاوید نے خط لکھا اور وہ کسی کے ہاتھ لگ گیا تو، مگر ایسا نہ ہوا۔ قدرت ان کی محبت پروان چڑھانا چاہتی تھی۔ جاوید نے لکھا تھا، مجھے یقین تھا میرا جذبہ سچا ہے، جس کا جواب مجھے تمہارے خط کی صورت میں ملا۔ میں نے تمہاری شکل نہیں دیکھی، لیکن تمہاری خوبصورت آنکھیں میرے تصور میں بسی ہوئی ہیں۔ تمہاری جدائی کا ایک ایک پل میں کس طرح کاٹ رہا ہوں وہ میرا دل جانتا ہے۔ حالانکہ تم سے ملاقات ایک جگہ ہوتے ہوئے بھی ممکن نہ تھی، لیکن دل کو تسلی تو تھی کہ تم قریب تو ہو، جس طرح دور ہوتے ہوئے دل سے، نظر نہ آتے ہوئے بھی آنکھوں سے۔ انیکا یہ خط پڑھ کر ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو گئی۔ کتنے خوبصورت لفظوں میں جاوید نے اسے سراہا تھا۔ یقیناً جاوید نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے کمرے میں جاتی تو برقعے میں ہوتی اور صرف آنکھیں کھلی ہوتی، اور جاوید نے اس کی آنکھوں کی تعریف کر ڈالی تھی۔ وہ خط کو اپنے سوٹ کیس میں چھپا کر آئینہ دیکھنے لگی، اپنی آنکھوں میں یوں جھانکنے لگی جیسے آج سے قبل اس نے اپنی آنکھیں دیکھی ہی نہیں تھی۔ لیکن آج سے قبل کسی نے اس طرح اس کی آنکھوں کو خوبصورت تو نہ کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی کشش یا خوبصورتی نہ تھی، وہ تو معمولی سی خدوخال کی ایک سانولی سی لڑکی تھی جسے مجموعی طور پر خوبصورت نہ کہا جا سکتا تھا۔ لیکن جاوید نے جن لفظوں میں اس کی تعریف کی تھی، اس نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، اور شام اس نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا۔ پھپھو اور دادی کے اصرار پر بھی رات کا کھانا نہ کھایا۔ ہائی پیٹ میں اتنا درد ہے، اس نے اداکاری کی۔ رات بھر جیسے وہ تکلیف میں مبتلا رہی۔ دادی نے حکیم سے دوا منگوا لی، مگر انیکا کو اس دوا سے فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اس نے وہ دوا پی ہی نہیں تھی۔ 2 دن کے واقعے نے صورت سے اسے سچ مچ بیمار کر ڈالا۔ تب پھپھو نے کہا، اسے واپس بھیج دیں، وہاں بھائی جان ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے، یہاں اس کا مرض بڑھ نہ جائے۔ دادی بھی اس کی وجہ سے بڑی فکر مند تھی۔ انیکا اپنی اس اداکاری پر حیران تھی جو ایک طرح سے اس کی رہائی کا سبب بن گئی تھی۔ وہ اس جگہ خود کو قیدی سمجھ رہی تھی۔ دوسری صبح وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی اور تایا کا بڑا بیٹا اسے چھوڑنے جا رہا تھا، جو گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، اور انیکا پچھلی سیٹ پر برقعے میں لپٹی بیٹھی تھی۔ ان کے خاندان میں جوان ہونے کے بعد تایا اور چچاؤں کے بیٹوں سے بھی پردہ واجب تھا۔ گھر آتے ہی جیسے انیکا ٹھیک ہو گئی، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو کمزوری جاتی رہی۔ امی نے کہا، اگر اب بھی تکلیف ہے تو ڈاکٹر سے وقت لے لو، اس حکیم کی دوا سے ہی فرق ہے۔ وہ بولی۔ اسے شام کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا جب جاوید ان کے گھر آیا کرتا تھا، لیکن شام رات میں ڈل گئی، وہ نہ آیا تو انیکا کا دل اداس ہو گیا۔ عیسیٰ، آج تمہارا ٹیوٹر تم کو پڑھانے نہیں آیا؟ اس نے بھائی سے سوال کیا۔ سر تو 4 روز کی چھٹی لے کر گئے ہیں، ان کو کسی جگہ شادی میں جانا تھا، عیسیٰ نے کہا۔ او، اس کا دل بجھ سا گیا، اور وہ عیسیٰ سے نہ پوچھ سکی کہ یہ 4 دن کب پورے ہوں گے۔ جمعے کا تو ویسے بھی جاوید چھٹی کرتا تھا، اور ہفتے کو وہ آ گیا۔ انیکا دوپہر کو جو سوئی تو شام چڑھے تک سوتی رہی، لیکن ایک مانوسی موٹر سائیکل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ بستر سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ جاوید پورچ میں اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے بیرونی دروازے کی کال بیل بجا رہا تھا، جو مردانے کا حصہ تھا۔ انیکا اس وقت اسے صرف دیکھ سکتی تھی، اور یہی کافی تھا۔ اب وہ روز شام جاوید کی آمد کا انتظار کرتی، اور اسے دیکھ کر ہی بس اس کے دل کو چین سا آ جاتا۔ محبت کیسا نشہ ہے، محبت کیسا احساس ہے، اپنے دل کا حال جیسے وہ خود نہ سمجھ پائی۔ اس کی سوچیں صرف جاوید کا تصور لیے تھیں، جس کی باتوں نے، جس کی شخصیت نے اسے ایک انجان راستے کا مسافر بنا دیا تھا، اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس راستے پر چل پڑی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا خاندان، اس کے گھر والے، خاص کر اس کے بابا کس قدر تنگ نظر خیالات کے ہیں، جہاں چھوٹی سی چھوٹی بات کی پکڑ ہوتی تھی، اور بھلا وہاں انیکا کو اتنی چھوٹ کہاں دی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے دل میں کسی نامحرم کو سمو لے۔ اگر ایسا کسی کو علم ہو جاتا تب شاید بابا اس کا دل نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتے کہ بیٹا تم کو اتنی چھوٹ کس نے دے دی۔ اپنی سوچیں سے خوفزدہ کر دیتی تھیں، لیکن دل پر کس کو کنٹرول تھا۔ دل کے بہکاوے میں آ کر وہ صرف جاوید کی ذات میں الجھتی رہی۔ ان دنوں گاؤں سے اس کی دادی اور تائی بھی آ گئیں، گھر میں کافی رونق ہو گئی۔ انیکا ان دنوں صورت سے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سب اس کی پریشانی بھانپ لیتے۔ کیا ہوا اسے؟ صورت سے کیسی بیمار لگ رہی ہے؟ دادی کو فکر ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا دادی اماں مجھے، اس نے اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اصل میں اس کا نتیجہ بھی آنے والا ہے، اس کی فکر بھی کرتی ہے یہ۔ اس کی امی نے جیسے اس کی پریشانی کا اصل سبب جان لیا، بس نتیجہ جو بھی ہو اس نے آگے نہیں پڑھنا۔ دادی نے اس کے لیے خطرے کا سگنل دے دیا۔ ہائے دادی اماں، مجھے تو بہت پڑھنا ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، صحت خراب، رنگ روپ پھیکا، یہی سب ہوتا ہے کتابوں سے جی لگا کے، وہ بولی۔
دادی اماں، آپ نہیں جانتی، کتابوں سے جی لگاتے لگاتے بس میں کہیں اور بھی دل لگا بیٹھی ہوں۔ لیکن یہ تو دل کی زبان تھی، اگر یہی لفظ زبان سے ادا ہو جاتے تو پھر جیسے دھماکہ ہو جاتا۔ لیکن بھلا وہ اتنی نادان کب تھی؟ ہاں بھابھی، اب اس کی تائی نے اس کی امی کو مخاطب کیا۔ ہمارا عثمان تو کم پڑھا لکھا ہے، پھر انیکا کا کالج جانا مناسب نہیں۔ عثمان کے نام پر انیکا کے کان کھڑے ہو گئے۔ ویسے اسے یہ بات معلوم تھی کہ اس کا رشتہ اس کے گھر والے تایا یا چچا کے گھر ہی جوڑیں گے، مگر عثمان سے اس کی زندگی کا ہر پل جوڑنے کا فیصلہ اس کے بزرگ کریں گے، اس نے ایسا سوچا نہ تھا۔ عثمان تو سراپے سے جاہل اور ساتھ ساتھ بیوقوف لگتا۔ اس کے کپڑے کی دکان تھی اور دکان پر بیٹھ کر وہ سارا دن کپڑا بیچتا۔ انیکا کے دل کو کچھ ہونے لگا، اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن وہ سخت پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے خاندان کے بزرگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو وہ ان کے آگے زبان نہیں کھول سکتی، اور وہ لوگ اس سے کب پوچھیں گے جو ان کا دل چاہا کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی خاموشی سے سر جھکا دے گی، دل میں کسی اور کو اور نظروں کے سامنے کسی اور کو رکھنے کی اداکاری ساری عمر کرتی رہے گی۔ کیا وہ جبر کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکے گی؟ اس کی پریشانی سوچوں نے اسے ساری رات سونے نہ دیا۔ اب وہ دادی اور تائی کے ساتھ بیٹھنے سے گھبرانے لگی۔ جاوید اب بھی روز اس کے بھائیوں کو پڑھانے آتا، لیکن بہت دنوں سے انیکا نے اسے کھڑکی سے بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ شام جاوید پڑھانے آیا تب اس نے اس کو چھوٹے بھائی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اس ہفتے اس کا نتیجہ آ رہا ہے۔ سچ؟ انیکا کا دل اچھل گیا۔ اس کے پرچے اچھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتی تھی کہ اگر نمبر اچھے نہیں آئے تو شاید بابا کالج میں داخلہ نہ لینے دیں۔ سر کہتے ہیں اپنا رول نمبر دے دیں، وہ کسی واقف کار سے کل آپ کا رزلٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ جاوید ایک طرح سے انیکا کا بھی استاد تھا۔ انیکا نے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پرچی پر اپنا رول نمبر لکھ کر دے دیا۔ دوسری شام جاوید اس کے نمبر پتہ کر آیا۔ اس کی ہائی فرسٹ ڈویژن تھی۔ بھائی کے ہاتھ جاوید نے اسے مبارکباد بھی بھیجی تھی۔ انیکا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے بابا بھی بہت خوش تھے۔ اس کے اچھے نمبر دیکھ کر بابا نے جاوید کی بھی تعریف کی۔ بھئی اس لڑکے نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے جاوید کو ڈھیر ساری مٹھائی دی جو وہ اپنے گھر لے گیا۔ بابا کے اس رویے سے انیکا کا حوصلہ بھی بڑھ گیا اور اسے اپنی منزل تھوڑی سی آسان نظر آئی۔ 2-3 دن کے اندر نتیجے کا اعلان ہو گیا۔ انیکا نے بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی تھی اور وہ کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی، اور اس کے منہ سے یہ بات سن کر اس کے بابا خاموش ہو گئے تھے، یوں اس طرح جیسے ان کو اس بات پر اعتراض نہ ہو۔ دادی نے بھی اس خوشی میں بہت ساری مٹھائی منگوائی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انیکا کا منہ میٹھا کیا اور ساتھ ساتھ انیکا کے بابا سے یہ تقاضا بھی کیا اس خوشی کے ساتھ ساتھ کوئی رسم بھی ہو جائے، رسم جس کے معنی انیکا خوب جانتی تھی۔ دادی کی یہ بات سن کر دادی نے جو مٹھائی کھلائی تھی جیسے وہ اپنی مٹھاس کھو گئی اور اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی، لیکن شاید اس کی امی کو یہ بات پسند نہ آئی، وہ اس کے آڑے آ گئیں۔ ابھی رسم کا کوئی موقع نہیں، اگر یہ بات طے ہے تو وقت پر سب کام ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ انیکا امی کا یہ جواب سن کر خوش ہو گئیں۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، اس نے سوچا۔ فی الحال تو خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس کی امی کا یہ جواب دادی اور تائی کو پسند نہ آیا۔ دوسرے دن ہی وہ دوسرے چچا کے گھر چلی گئی۔ انیکا کے نمبر بڑے اچھے تھے، اس وجہ سے اس کا شوق دیکھتے ہوئے اس کے بابا نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی اور شہر کے بڑے اچھے لڑکیوں کے کالج میں اس کا آسانی کے ساتھ داخلہ ہو گیا۔ وہ کالج بھی بے حد پردے کے ساتھ جاتی، کالج گیٹ کے باہر گاڑی سے اترتی اور چھٹی کے وقت گاڑی گیٹ پر ہوتی۔ کالج کا ماحول اسکول سے مختلف تھا۔ لڑکیاں فلموں کی باتیں، ڈش پر دیکھے ہوئے پروگراموں پر تبصرہ کرتی، لیکن انیکا جیسے ان باتوں سے دور تھی۔ اس کے گھر میں بے حد دولت ہونے کے باوجود ڈش کا سوچنا بھی گناہ تھا، اور وہ ٹی وی بھی بہت کم دیکھا کرتی تھی۔ سینما ہال میں فلم دیکھنے کے بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ شہر میں کہاں نمائش لگتی ہے، کس کس جگہ بوتیک ہے، بیوٹی پارلر کیسے ہوتے ہیں، وہ یہ سب نہیں جانتی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے گھر والوں کو پسند نہ تھا۔ لیکن انیکا کو اب ان چیزوں میں رنگ نظر آتا۔ اپنے دقیانوسی خاندان سے اسے بیزاری ہو چلی تھی۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہاں نہ جاؤ، بھلا یہ کوئی زندگی ہے؟ اسے اپنے نصیب پر رونا آ جاتا۔ انیکا کی انہی سوچوں نے اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ چاہتے ہوئے بھی کسی لڑکی کو دوست نہ بنا سکی۔ وہ بے حد سیدھی سادی تھی۔ برقع اوڑھ کر کالج گیٹ میں داخل ہوتی، وہ خود ہی تیز فطرت لڑکیوں سے دور رہتی، لیکن پھر بھی وہ ان کی باتیں سن کر گم ہو جاتی۔ دنیا اپنے اندر کتنا حسن رکھتی ہے، اس کی ہم عمر لڑکیاں زندگی کے کتنے مزے اٹھاتی ہیں، لیکن ایک وہ خاندان کی روایتوں میں جکڑی ہوئی کبھی شاپنگ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے گھر میں عورتوں کا بازار نکلنا معیوب تھا۔ گھر کے مرد ہی ضرورت کا ہر سامان لا دیتے۔ ان کو پسند یا ناپسند سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس قدر گھٹا گھٹا سا ماحول انیکا کو جیسے بغاوت پر اکساتا۔ دل ایک انجانے راستے پر چلنے کا خواہش مند تھا، اور ایک دن یہ راستہ جیسے اسے خود بخود نظر آ گیا۔ وہ کالج سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کالج گیٹ کے ساتھ جاوید اپنی موٹر سائیکل لیے کھڑا تھا۔ اس وقت گیٹ پر رش ہوتا، اس وجہ سے اس کا ڈرائیور گیٹ سے کافی فاصلے پر گاڑی کھڑی کرتا، اور اس وقت وہ جاوید کو نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکی۔ خود بخود اس کے قدم اس تک پہنچ گئے۔ السلام علیکم سر، وہ اس کو سر کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ او آپ انیکا؟ جاوید کو جیسے یقین نہ آیا۔
آپ نے مجھے پہچان لیا، وہ دھیرے سے بولی۔ نہ پہچاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کتنے دنوں سے صرف آپ کی خاطر یہاں آتا ہوں، لیکن آپ مجھے نظر انداز کر کے چلی جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ سچ، آج پہلی دفعہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، انیکا اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پھر ایک وعدہ کریں، جاوید بولا۔ کیا کسی دن تفصیلی ملاقات کریں گی؟ وہ جیسے انیکا کے دل کا حال جانتا تھا۔ وہ کیسے؟ انیکا خوفزدہ ہو گئی۔ بس کالج کے گیٹ کے باہر آ جائیے گا، پھر کوئی نہ کوئی جگہ ہمیں پناہ دے ہی دے گی۔ اس کی باتوں سے انیکا کو خوف سا آ رہا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی اور جاوید کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ یہ کس ڈگر پر چل پڑی ہے؟ وہ کس کو دل میں جگہ دے بیٹھی تھی؟ یہ سب سوچنے کا اس کے پاس وقت نہ تھا، بس دل کہتا تھا یہ راستہ بڑا خوبصورت ہے، جہاں کسی کی محبت کے انمول پھول بکھرے ہیں، اور یہی سوچیں دوسرے دن کالج کے گیٹ کے اندر جانے کے بجائے اسے جاوید کے ساتھ کسی اور جگہ لے گئی۔ کالج گیٹ پر جاوید اس کا منتظر تھا اور وہ اس کے ساتھ کالج سے کچھ فاصلے پر ایک پارک میں چلی آئی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا، اگر کسی نے پہچان لیا تو وہ اپنے خدشات کا اظہار بار بار جاوید سے کر رہی تھی۔ یہاں کوئی تم کو نہ پہچان سکے گا، جاوید نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے اپنا چہرہ برقعے میں چھپا رکھا تھا۔ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اپنے حجابوں میں ملیں؟ جاوید کے اس شعر پر اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ جاوید نے اب تک اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا، صرف اس کی بولتی آنکھوں سے پیغام وصول کیے تھے۔ ہو سکتا ہے میں ویسی نہ ہوں جیسا کہ آپ نے مجھے تصور کی آنکھ سے دیکھا ہے، وہ بولی۔ تم جیسی بھی ہو، اس دل کو جیت چکی ہو۔ انیکا نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اس کی نظریں جھک گئی، جیسے وہ جاوید کی نظروں کی تاب نہ لا سکتی ہو جو اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوبصورت چہرہ نہ تھا، ہاں اس کے چہرے پر سادگی اور معصومیت ضرور تھی، کیونکہ ان کے گھر میں کنواری لڑکیوں کو کسی قسم کا میک اپ کرنے کی اجازت جو نہ تھی۔ تم کو دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر ناز ہو چلا ہے، مگر نصیب سے خطرہ بھی۔ وہ کیوں؟ انیکا نے گھبرا کر سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ ہم دونوں الگ الگ راستوں کے مسافر ہیں، ایک ڈگر پر چلنا آسان نہیں۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ انیکا کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ تم ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی ہو اور میں اپنے مستقبل کو بنانے کی جدوجہد میں ابھی تم لوگوں سے بہت پیچھے ہوں۔ اس نے سچ بولا۔ مگر دولت تو سب کچھ نہیں، دولت سے دل تو نہیں خریدے جاتے۔ آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، وقت آنے پر آپ کی اور میری منزل ایک ہوگی، یہ اس کا وعدہ تھا۔ اور پھر وہ دونوں ہفتے میں ایک دو بار ضرور ملنے لگے۔ جاوید وقت نکال کر آ جاتا اور انیکا اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ہوا کی دوش پر جیسے اڑنے لگی۔ زندگی میں شاید پہلی بار اس نے اس طرح آزاد فضا میں سانس لیا تھا، اس طرح جیسے ایک پنچھی بہت عرصے بعد پنجرے کی قید سے آزاد ہو کر کھلی فضا میں اونچی اڑان اڑ رہا ہو۔ پہلے پہل انیکا کو خوف بھی محسوس ہوتا، مگر جاوید کی خوبصورت باتوں اور قربت نے یہ خوف دور کر دیا۔ جاوید پڑھا لکھا نوجوان تھا، آگے اس کا مستقبل بہت شاندار تھا۔ اس کی قابلیت دیکھتے ہوئے اس کے بابا نے اسے اپنی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ رکھ لیا تھا۔ یہ جیسے انیکا کی دعاؤں کا اثر تھا، حالانکہ اس نے بابا سے اس کی سفارش نہ کی تھی اور نہ ہی وہ کر سکتی تھی۔ محبت کی جو کہانی دونوں کے درمیان شروع ہو چکی تھی، اس کا ابھی کسی کو علم نہ تھا۔ ہر ملاقات میں اس کہانی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا۔ دونوں نے مستقبل کے ایک سے سپنے آنکھوں میں بسا رکھے تھے۔ جاوید انیکا کے بابا کی نظروں میں ایک اچھا مقام رکھتا تھا۔ وقت آنے پر میں اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اس نے انیکا سے کہا۔ پھر ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے، ہمارا ایک چھوٹا سا پرسکون گھر ہوگا، جہاں محبت کی چھاؤں ہوگی، وہاں صرف سکھ ہوگا، جہاں تم ان تمام پابندیوں سے نجات حاصل کر لو گی جو تمہارے گھر والوں نے تم پر عائد کر رکھی ہیں۔ سچ؟ انیکا کے چہرے پر ایک روشنی بکھر جاتی۔ وہ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ وہ جو زندگی گزار رہی تھی وہ اسے نارمل نہ لگتی، بلکہ دوسروں کی زبردستی لگتی۔ یہ شکر تھا کہ اسے کالج جانے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن کالج میں وہ جو گل کھلا رہی تھی اس سے سب بے خبر تھے۔ جاوید اب بھی ان کے گھر ٹیوٹر کی حیثیت سے آتا تھا اور اکثر وہ اسے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر بھیجا کرتی۔ اس بات پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ جس وقت جاوید ان کے گھر آتا تو شام کی چائے کا وقت ہوتا اور شام کی چائے تیار کرنا انیکا کی ڈیوٹی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے ایف اے کے امتحان قریب آ گئے، تب اس نے بابا کے منہ سے یہ لفظ سن لیے، بس ایف اے کے بعد انیکا کا کالج جانا بند۔ ہائے، انیکا سہم گئی۔ کالج کے نام پر وہ دوسرے راستے پر چل پڑی تھی، کیا وہ راستہ بند ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو اب اپنے گھر والوں کو وہ راستہ بتائے گی جو اسے اس کی منزل کا پتہ دیتا ہے۔ وہ جاوید سے کہے گی کہ وہ اپنی ماں کو بیچ میں ڈال کر اسے اپنی امانت بنا لے۔ وہ نادان تھی، اسے راستوں کی دشواریوں کا علم نہ تھا۔ کالج میں بس اب چند دن کلاسز ہوئی تھیں، پھر اس کا گھر سے نکلنا بند ہونے والا تھا۔ وہ جاوید سے ملی اور اسے ساری بات بتا دی۔ اس سے قبل کہ بابا اپنی مرضی سے میرا رشتہ طے کر دیں، تم بیچ میں بات ڈال دو۔ جاوید نے اسے دلاسا دیا کہ وہ اس جمعے کو اپنی والدہ اور خالہ کو بھیجے گا۔ جمعے کو جاوید کے کہنے کے مطابق دو اجنبی عورتیں آ گئیں، جن کو زنان خانے میں بٹھایا گیا۔ انیکا کو تو سارے پروگرام کا علم تھا کہ وہ کس لیے آئی ہیں۔ امی کے بلانے پر وہ ان کے سامنے گئی۔ جاوید کی والدہ اور خالہ اس سے کوئی اچھی شخصیت کی مالک نہ لگیں۔ لباس اور حلیے سے وہ غریب گھر کی لگتی تھی۔
گفتگو کا انداز بھی عجیب سا تھا۔ خالہ تو بوڑھی دکھائی دے رہی تھی مگر ان کی اب تک شادی نہ ہوئی تھی، لیکن انیکا کے دل کے تقاضے جو تھے وہ اسے کچھ اور گہرائی میں جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ اس خیال سے خوش تھی کہ بس اب وہ اور جاوید دیکھیں، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ جب جاوید کی ماں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تب انیکا کی امی نے صاف جواب دے دیا، آپ نے بڑی بھول کی، ہمارے گھر میں لڑکیوں کے رشتے غیروں میں نہیں اپنوں میں طے ہوتے ہیں، اور انیکا کو بھی اس کے تایا نے مانگا ہوا ہے۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر وہ دونوں عورتیں واپس چلی گئیں۔ ان کے ساتھ لایا وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی انیکا کی ماں نے لوٹا دیا۔ جب ہم اس رشتے پر راضی نہیں تو مٹھائی رکھنا مناسب نہیں۔ انیکا کو ان حالات کا علم نہ تھا، وہ تو خوش فہمی میں مبتلا تھی۔ جاوید اس کی برق پر پورا اترتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کے گھر والے یہ رشتہ قبول کر لیں گے، کیونکہ اس کے بابا جاوید کی قابلیت کا اکثر ذکر کرتے تھے اور اس کی محنت کی تعریف، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ جب رات دسترخوان پر امی نے سب کے سامنے جاوید کی ماں کے آنے کے بارے میں بتایا، اس کی یہ جرت بابا کا لہجہ گرج لیے تھا۔ انیکا کے ہاتھ میں لقمہ کام گیا۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا کو جب شدید غصہ آتا ہے تب ان کا لہجہ ایسا گرجدار ہو جاتا ہے۔ ہاں، لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، کہاں وہ اور کہاں ہم۔ اس کی امی کے لہجے میں دولت کا گھمنڈ تھا۔ اس کا باپ ایک معمولی سا چوکیدار ہے اور وہ 4 دن ہمارے گھر نوکری کر کے ہم میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بابا کی زبان نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی جس کو سننے کی انیکا میں تاب نہ تھی۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ محبت کی راہ میں سچ مچ ظالم سماج نے کانٹے بچھا دیے تھے۔ رو رو کر وہ ہلکان ہو گئی۔ وہ محبت میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ دل میں بویا محبت کا بیج پھوٹ کر ایسا پودا بن گیا تھا جو اپنے اندر خوبصورت پھول کھلانے کا خواہاں تھا، مگر لوگ تو اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے تھے۔ ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ جاوید کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور نہ کر سکتی تھی۔ وہ جاوید کو حاصل کر کے رہے گی، راہ کی ہر مشکل کو دور کر کے۔ جذبے صادق ہوں تو منزل مل جاتی ہے۔ اس کی سوچوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ دوسری صبح وہ معمول کے مطابق کالج چلی گئی۔ اسے کسی نے روکا بھی نہیں، کیونکہ گھر والوں کو اس پر کوئی شک نہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے ان کی بیٹی کیا گل کھلا چکی ہے۔ وہ کالج گیٹ پر کار سے اتری تھی کہ اس نے دیکھا کالج سے کچھ فاصلے پر جاوید اس کا منتظر تھا۔ اس کے قدم اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے، بغیر کوئی سوال جواب کیے۔ وہ خاموشی سے جاوید کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جاوید تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل وہاں سے نکال لے گیا۔ دل چاہتا ہے تم کو اغوا کر لوں، جاوید نے کہا۔ جاوید اسے کچھ دور ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لے آیا۔ انیکا نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا۔ رات بھی بابا کی باتوں کی وجہ سے وہ بھوکی دسترخوان سے اٹھ گئی تھی۔ جاوید نے چائے منگوائی۔ کل میری ماں اور خالہ کی تمہارے گھر بڑی توہین ہوئی۔ جاوید کے لہجے میں غصہ اور گلہ دونوں تھا۔ انیکا مجبور تھی۔ اس نے اس وقت خود کو مجبور ظاہر کیا۔ خود کو مجبور ظاہر کرتے کرتے ایک دن اپنے تایا کے گھر دلہن بن کر چلی جاؤ گی، جاوید نے کہا۔ کیا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انیکا نے بھڑک کر کہا۔ تمہارے گھر والوں نے یہی کہا ہے کہ تمہارا رشتہ تایا کے بیٹے سے طے ہے۔ نہیں نہیں، انیکا جذباتی ہو گئی۔ میں اس رشتے کو قبول نہیں کرتی۔ دیکھ لینا کہ میں ان کے آگے آئینی دیوار بن جاؤں گی، اپنی جان کی بازی لگا دوں گی۔ تم اگر ساتھ دو گی تو پھر بات بن جائے گی۔ تم ہمت نہ ہارنا، جاوید اسے سمجھانے لگا۔ ہو سکتا ہے ہمارا بیت تمہارے گھر والوں پر کھل گیا ہو اور وہ تم پر پابندی لگا دیں، ہم آپس میں مل نہ سکیں، تب تم کسی وقت بھی اس فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، یا اگر میں وہاں نہ ہوں تو پیغام چھوڑ سکتی ہو، جاوید نے انیکا کو ایک فون نمبر دیتے ہوئے کہا۔ چائے آ گئی۔ انیکا جاوید کے لیے چائے بنانے لگی۔ روز شام تمہارے ہاتھ کی چائے یاد آئے گی، کیونکہ آج کے بعد تمہارے گھر آنے پر پابندی لگ سکتی ہے اور شاید تمہارے والد مجھے اپنی فیکٹری سے بھی نکال دیں۔ جاوید نے انیکا کو اور سہما دیا۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا، وہ رونے لگی۔ جاوید اس کے یہ بہتے آنسو بڑے پیار سے اپنے رومال میں جذب کرنا چاہتا تھا کہ اس کی نوبت نہ آئی۔ ایک شور نے انیکا اور جاوید کو چونکا دیا۔ انیکا کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ اس کے سامنے اس کے بابا کھڑے تھے۔ نہ جانے ان کو کس طرح شک ہو گیا جو وہ اس کے تعاقب میں یہاں پہنچ گئے، اور انیکا رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اس کے بابا وہاں گرج برس کر اپنی عزت نہ اچھالنا چاہتے تھے۔ انیکا نے دیکھا ان کی آنکھوں میں غصے اور جلال کی چنگاریاں بھری تھیں۔ باہر گاڑی میں بیٹھو، انہوں نے انیکا سے کہا۔ انیکا برقعے میں منہ چھپا کر ڈولتے قدموں سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کے بابا خود تھے۔ بڑی تیزی سے کار چلاتے وہ گھر آ گئے۔ انیکا بہت خوفزدہ تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا سہما ہوا دل بار بار اس سے یہ سوال کر رہا تھا، لیکن جاوید کی حمایت میں اس نے زبان تو کھولنی تھی۔ کسی صورت میں وہ جاوید کے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ اب شاید وہ وقت آ گیا تھا، اس سے ہمت اور جرأت سے مقابلہ کرنا تھا۔ محبت کی بازی جیتنے کے لیے اسے ماں باپ کے جذبات کو کچلنا تھا، خود کو ایک نافرمان اولاد کا نام دینا تھا۔ گھر کے اندر اس کی امی سفید چرل یہ اس کی منتظر تھیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہ کالج نہیں گئی تھی؟ انیکا کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے یہ سوال پھسل پڑا۔ ہاں، یہ اسی جگہ سے برآمد ہوئی ہے جس کی نشاندہی ہمیں فون پر ملی تھی، وہ بولے۔
ہائے عزت دار باپ کی عزت اچھالتے تجھے شرم نہ آئی؟ یوں ہمیں رسوا کرتے ہوئے خیال نہ آیا؟ اس کی ماں نے اسے دونوں ہاتھوں سے کوٹ ڈالا۔ بس، زیادہ شور و غل کی ضرورت نہیں، اس کے بابا میں ضبط کا بڑا حوصلہ تھا۔ آج میں گاؤں جا کر نکاح کی تاریخ لاتا ہوں، یہ وہ سزا تھی جو اس کا باپ اسے سنا کر کمرے سے نکل چکا تھا۔ نکاح اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ وہ کتنی بے بس اور مجبور تھی۔ اس کا باپ اس کا نکاح زبردستی کر دے گا اور وہ اس بندھن میں بند کر ساری زندگی ایک سزا کے طور پر کاٹ دے گی۔ اس نے اپنی خوشیاں، امیدیں، اپنا مستقبل آج سے نہیں، بہت پہلے سے جاوید سے وابستہ کر لیا تھا۔ وہ اس سے انگن بار ملی تھی، ساتھ رہنے کے وعدے کیے تھے، مستقبل کے خوبصورت دنوں کی باتیں کی تھیں۔ وہ یہ سب کچھ فراموش کر کے کسی اور کی کس طرح بن سکتی تھی؟ اس نے سوچ لیا، وہ حالات کا مقابلہ کرے گی، ہمت نہ ہارے گی۔ اگر اس پر زبردستی کی گئی تو وہ سچ مچ خاندان کی عزت اور ناموس کو داؤ پر لگا دے گی۔ ایک دل کی خاطر وہ بہت کچھ دے سکتی ہے، جہاں تک تھا کہ محبت کرنے والوں کی داستانوں میں ایک داستان کا اور اضافہ ہو جائے۔ محبت تو بچھڑ کر امر ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کے نصیب میں جدائی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی جدائی جیتے جی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے عزم اور حوصلے اسے ایک نئی منزل کا نشان بتا رہے تھے۔ دن بھر وہ بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بند رہی، سارے گھر والے اس سے ناراض تھے۔ چھوٹے بھائی بھی حالات جان کر غم اور غصے میں تھے۔ اگر وہ ہمارے گیٹ کے قریب بھی نظر آیا تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ اس کے چھوٹے بھائی کے سر پر غصے کا بھوت سوار تھا۔ کیوں؟ انیکا اس سے الجھ گئی۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ صرف یہ فرق ہے نا ہمارے درمیان کہ وہ ہماری طرح امیر نہیں۔ بس میں نے کہہ دیا، آج کے بعد آپ کی زبان پر اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ بھائی نے انیکا کو دھمکی دی، ورنہ تم اس کے بجائے مجھے گولی سے اڑا دو گے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ بابا کہتے ہیں آپ ہمارے خاندان کی عزت سے کھیل رہی ہیں، وہ بولا۔ یہ خاندان میرا خاندان بھی ہے اور اس کی عزت اس طرح نہیں جا سکتی۔ یہ ہمارے ذہنوں کی سوچ ہے۔ وہ بھائی کو سمجھاتے ہوئے بھی نہ سمجھا سکی۔ اس کا کالج جانا بند ہو گیا تھا، اس کی ہر بات پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں بھی کھڑی ہوتی تو مشکوک سمجھی جاتی۔ ٹیلی فون کی گھنٹیاں اب زیادہ بجنے لگی تھیں۔ کوئی دوسرا فون اٹھاتا تو جواب نہ ملتا۔ یہ ضرور اس کا فون ہے۔ اس کے بابا کے منہ سے جاوید کے لیے گالی نکل جاتی۔ انیکا ٹیلی فون بھی نہ اٹھا سکتی تھی۔ ہر طرف سے وہ گرفت میں آ چکی تھی، لیکن سینے کے اندر جو دل ہوتا ہے وہ کوئی دوسرا اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا۔ اس دل کے اندر ایک آتش فشاں ابل رہا تھا۔ جاوید کی جدائی کا بار دل نہ اٹھا سکتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، نجات کا راستہ دکھائی نہ دیتا۔ تب اس نے اپنی چھوٹی بہن سے سنا کہ کل دادی پھپھو اور سب گاؤں سے آ رہے ہیں۔ ہائے، اس کا دل کچھ اور خوفزدہ ہو گیا۔ وہ یقیناً اس کی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے آ رہے ہیں اور ان کا فیصلہ اسے قبول نہیں۔ وہ اس الجھن میں تھی کہ اس کی امی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور نرمی کے ساتھ اسے سمجھانے لگیں، بس اب اپنا حلیہ درست کر لو۔ لڑکیاں تو باپ کی عزت و ناموس کی خاطر جان پر کھیل جاتی ہیں۔ تم اس انسان کو نہیں بھول سکتی جو تم کو کوئی سکھ نہیں دے سکتا۔ دولت کے بغیر ہر خوشی ادھوری ہے۔ بس ہم نے تمہارے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہی درست ہے۔ نہیں نہیں، میں جاوید کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ماں کے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ماں کے نزدیک وہ بے شرمی کی ساری حدیں آج عبور کر گئی تھی۔ بس اب ہم نے تمہاری ایک نہیں سننی، ہم تمہارے حق میں جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کریں گے، انہوں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بے زبان گائے نہیں ہوں کہ جب چاہا کسی کانٹے سے باندھ دیا۔ وہ چیخ پڑی۔ وہ کسی صورت میں اپنے تایا کے گھر شادی پر آمادہ نہ تھی۔ اسے تایا کا بیٹا احمد حسن سخت زہر لگتا تھا۔ ان پڑھ، جاہل، گوار، سادہ مرد جسے لباس پہننے کا سلیقہ تک نہ تھا۔ ساری عمر کبھی اس نے پتلون نہ پہنی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے لباس میں وہ دن بدن پھیلتا جا رہا تھا۔ شہر چھوڑ کر گاؤں جانے کا تصور بھی اذیت ناک تھا۔ جاوید دولت مند نہ تھا، لیکن وہ پڑھا لکھا تھا، اپنی دماغی صلاحیتوں سے وہ ترقی کر سکتا تھا۔ وہ لباس بھی ہمیشہ اچھا پہنتا۔ اس کی صورت سے زیادہ اس کی شخصیت لوگوں پر اثر ڈالتی۔ انیکا کسی صورت میں جاوید کو اپنی زندگی سے نہ نکال سکتی تھی اور اس کے گھر والوں نے جمعے کو اس کے نکاح کا وقت مقرر کر دیا تھا، وہ بھی کافی دھوم دھام کے ساتھ۔ اس کی دادی اور پھپھو گاؤں سے آ کر اس کے چچا کے گھر اتری تھیں۔ اس کی امی ان سے ملنے اور کچھ باتیں طے کرنے گئی تھی۔ چھوٹی بہن بھی اسکول گئی ہوئی تھی، بھائی بھی گھر پر نہ تھے۔ انیکا کے لیے اس سے اچھا موقع کوئی اور نہ تھا۔ اس نے جاوید کے دیے ہوئے فون نمبر پر فون ملایا۔ وہ اس کے دوست کی دکان کا نمبر تھا۔ انیکا نے اسے بتایا کہ وہ جاوید سے ملنا چاہتی ہے۔ جاوید وہاں نہ تھا۔ انیکا نے اس سے اس کی دکان کا پتہ لے لیا۔ آپ جاوید کو بتا دیں کہ میں وہاں آ رہی ہوں، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے جلدی سے اپنا برقع اٹھایا، پرس سنبھالا اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی، لیکن دل خوف سے دھڑک رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے کہ اگر پکڑی گئی تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کو اپنے گھر کے گیٹ کے باہر 4 قدم کے فاصلے پر خالی رکشہ مل گیا۔ رکشے والے کو اس نے پتہ سمجھایا۔ بڑی مشکل کے بعد رکشے والا آخر اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ دکان کے باہر جاوید کھڑا ہوا نظر آ گیا۔ انیکا نے رکشہ رکوا کر کرایہ ادا کیا۔ جاوید اسے پہچان کر اس کے قریب آ گیا۔ اس کے پیچھے اس کا دوست بھی تھا۔ قریب میرا گھر ہے، وہاں جا کر اطمینان سے بات کریں، وہ بولا۔
انیکا جاوید کے ساتھ اس کے دوست کے گھر آ گئی جہاں اس کی بیوی بھی تھی۔ انیکا نے جاوید کو بچھڑنے کے بعد کی ساری داستان سنا ڈالی۔ آپ کی خاطر میں نے کتنے ظلم سہے، کتنے فاقے کیے۔ اس کا جی بھر آیا، وہ اپنی حالت پر خود رونے لگی۔ وہی تمہارے کہنے پر میں نے ان کے والد کو فون کر کے تم دونوں کا پتہ بتایا تھا کہ وہ غیرت مند ہوگا تو ایک غیر مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھ کر فوراً نکاح پڑھوا دے گا۔ جاوید کے دوست نے انکشاف کیا تو انیکا نے آنکھیں پھیلا کر جاوید کی طرف دیکھا، یعنی اسی کی رپورٹ پر اس دن اس کے والد اس ریسٹورنٹ میں پہنچے تھے، ورنہ بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ تو پھر یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے؟ انیکا نے ناگواری سے کہا۔ بھائی خاموش، محبت کا یہ سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا، ایک دن سب کو معلوم ہونا تھا، تو جس طریقے سے ہوا ہو تو گیا۔ جاوید نے اسے سمجھایا، مگر اب کیا ہوگا؟ میں نے تو گھر چھوڑ دیا، اب میں وہاں جاؤں گی تو میری خیر نہیں۔ انیکا خوفزدہ تھی۔ اب تم وہاں میری بیوی کے روپ میں جاؤ گی۔ ہم بالغ ہیں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں، بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم نکاح پڑھوا لیتے ہیں، پھر تمہارے خاندان والے ہمیں کسی صورت الگ نہیں کر سکتے۔ جاوید نے کہا۔ وہ جاوید سے کب علیحدہ ہونا چاہتی تھی، وہ تو عشق کے معاملے میں اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ گھر ہی چھوڑ بیٹھی تھی، لیکن اس وقت وہ بڑی دکھی اور جذباتی ہو رہی تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ میکا چھوڑنے کا احساس ہی لڑکی کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسے حالات میں جہاں بدنامی رسوائی کے دہانے کھلے ہوں۔ ڈر اور خوف نے دل کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہو۔ بھائی تم اندر جا کر اپنی حالت سنبھالو۔ جاوید انیکا کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ انیکا وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں جاوید کے دوست کی بیوی ہما سے دلاسا دینے لگی۔ اس رات انیکا کی باہمی رضامندی اور 4 گواہوں کی موجودگی میں مولوی نے انیکا اور جاوید کا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح میں جاوید کے خاندان کا کوئی فرد شریک نہ تھا، لیکن وہ دونوں مذہب اور قانون کی نظروں میں ایک دوسرے کے ہو گئے۔ اب تم محبت کی بازی جیت گئی، جاوید نے انیکا کو سمجھایا۔ تمہارا باپ کسی صورت میں ہمیں الگ نہیں کر سکتا، وہ ہار چکا ہے، مذہب اور قانون دونوں کی نظروں میں۔ اب کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم نے اب باپ کے خلاف لڑنا ہے۔ جاوید نے اس طرح سبق پڑھایا، دیکھنا ہم بارات لے کر جائیں گے اور آپ کے ابا کی حویلی سے آپ کو رخصت کروا لیں گے، اس کے دوست نے کہا۔ انیکا گمسم سی بیٹھی تھی، وہ کیا کر بیٹھی ہے، وہ کیا کر چکی ہے؟ گھر سے بھاگ کر اس نے اپنی من پسند شادی کر کے اپنے عزت دار باپ کی گردن معاشرے میں جھکا دی، ان کے نورانی چہرے پر اندیکھی کالک تھوپ دی، صرف ایک دل کی خاطر۔ کیا وہ اس محبت کو خاندانی روایات پر قربان نہ کر سکتی تھی؟ اس چھوٹے سے تنگ کمرے میں بیٹھی وہ الجھ رہی تھی، وہ محبت جس کی خاطر اس کی راتوں کی نیندیں حرام تھی، کسی نہ کسی صورت اسے وہ حاصل کر چکی تھی۔ وہ کیوں پچھتا رہی تھی؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن جاوید کی قربت کے باوجود وہ خوش نہ ہو سکی۔ ایک دن میں اس نے کون سی منزل طے کر لی تھی، وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ وہ اب صرف بیٹی نہیں بلکہ کسی کی بیوی بھی تھی۔ تمہاری طرح میرے گھر والے بھی فکر مند ہوں گے۔ صبح جاوید نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، جا کر ان کی خبر لوں۔ وہ چلا گیا اور انیکا پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ اب شادی شدہ تھی، لیکن کیا شادی اس طرح بھی ہوتی ہے؟ نہ ہاتھوں میں مہندی، نہ تن پر سرخ جوڑا، نہ ٹیکا جھومر، وہ تو دور کی بات تھی، اس کے ہاتھوں میں تو کانچ کی چوڑیاں بھی نہ تھیں۔ بھابی، بس اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ جاوید کے دوست نے اسے بھابی کہہ کر پکارا تو اپنے لیے سے یہ لفظ کیسا اجنبی لگا، یا اچانک کیسے ہو گیا تھا کہ اتنے دیر سے رشتوں کا اضافہ ہو گیا تھا اور اس کے اپنے اصلی رشتے جیسے کھو چلے تھے۔ جاوید کا دوست اپنی دکان پر چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ گھبرایا ہوا آ گیا۔ حد ہو گئی، رات جاوید کے گھر پر انیکا کے ابا نے چھاپا پڑوا کر اس کے ابا کو گرفتار کرا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بیٹی کو اغوا کروایا ہے۔ جاوید کسی جگہ جا کر چھپ گیا ہے، اس سے قبل کہ وہ یہاں آئیں تم پولیس میں جا کر اپنا بیان درج کرواؤ کہ تم نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا۔ جاوید کا دوست بے حد پریشان تھا۔ ہاں میں اب باپ کے آگے جھک نہیں سکتی، ان کی بیٹی کے ساتھ اب میں کسی کی بیوی بھی ہوں۔ برقع نہ پہنو، اس طرح پہچان میں آ جاؤ گی، جاوید کی دوست کی بیوی ہما نے کہا۔ ہاں ہما، ان کو تم اپنی چادر دے دو۔ انیکا نے خود کو چادر میں لپیٹ لیا اور پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنے باپ کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ اپنے بیان میں اس نے کہا کہ اس کا باپ بہت ظالم اور شفاق انسان ہے، اور وہ اپنے باپ کے ستم سے تنگ آ کر اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی ہے، اور 4 گواہوں کی موجودگی میں اسلامی طریقے سے اس کا نکاح جاوید سے ہوا ہے۔ اسے اور اس کے شوہر جاوید کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ اس کا باپ ایک بارسوخ آدمی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور وہ اپنا تحفظ چاہتی ہے۔ اس کو اب اپنے باپ کے مد مقابل عدالت میں پیش ہونا تھا، کیونکہ وہ پولیس تھانے میں باپ کے خلاف رپورٹ درج کروا کے بیان دے چکی تھی۔ کیسے پرخار راستے پر وہ چل پڑی تھی، اس نے ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ رپورٹ درج کروا کے وہ جاوید کے دوست کے گھر آئی، تب اس کے بابا کو اس کا نشان مل چکا تھا، وہ اسے لینے آ گئے، لیکن انیکا کسی صورت میں گھر جانے پر راضی نہ تھی۔ جاوید اور اس کے گھر والوں پر اس کے باپ نے اغوا کا کیس دائر کر دیا تھا اور جاوید کو بھی پولیس حراست میں لے چکی تھی۔
میں گھر نہیں جاؤں گی، کسی صورت میں بھی نہیں۔ وہاں جا کر یہ لوگ میرا گھر دوسرا نکاح پڑھوا دیں گے یا اپنی انا کی خاطر مار ڈالیں گے۔ وہ ہر درم بن گئی۔ جب تک مقدمہ عدالت میں پیش نہیں ہو جاتا انیکا دارالامان میں رہے گی، اور اس طرح وہ بصیرہ پہنچ گئی۔ عدالت میں اس کی ایک پیشی ہو چکی تھی۔ اس کے بیان نے جاوید کو صاف بچا لیا تھا۔ اس کے عزت دار باپ کی عزت اخباروں میں اچھل رہی تھی۔ کل اس کے مقدمے کا فیصلہ تھا۔ پیسے کے زور سے اس کا باپ مقدمہ جیت سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اگر مقدمے کا فیصلہ اس کے خلاف ہوا تو وہ دوبارہ اپنے گھر نہیں جائے گی۔ وہ اس قابل کہاں رہی ہے؟ وہ اپنی جان دے دے گی، کیونکہ جاوید کے بغیر جینے کا تصور وہ کہاں کر سکتی تھی۔ وہ جاوید کے اس گھر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، جہاں بقول جاوید کے سکھ ہی سکھ تھا۔ وہ گھر اس نے اپنی بند آنکھوں میں ایک خواب کی طرح بند کیا ہوا تھا، جس کی تعبیر بہت سہانی تھی۔ جاوید کا ساتھ، محبت کی چھاؤں، وہاں وہ گردن نہ ہوگی جو اپنی اتنی بڑی کوٹھی کے بڑے بڑے کمروں میں وہ محسوس کرتی تھی۔ ایسی لگے ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں جاوید کی محبت کی آنچ دل میں لیے جلا کرتی تھی۔ وقت مقررہ پر وہ عدالت میں پیش ہوئی، جہاں اس کے بابا بھی اپنے وکیل کے ساتھ موجود تھے۔ انیکا شرمسار تھی۔ وہ اپنے باپ سے نظریں ملانے کی تاب نہ رکھتی تھی۔ بھری عدالت میں اس کے بابا نے اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہوئے اسے عاق کر دیا۔ وہ اپنی منمانی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ہم اسے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بے دخل کر چکے ہیں، کیونکہ جب جسم سے روح علیحدہ ہو جاتی ہے تو جسم کو فوراً ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی آج اسے اس طرح خود سے دور کر دیا جیسے وہ مر چکی ہو۔ اس کا باپ مقدمے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ وہ مقدمہ جیت چکی تھی، لیکن یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ جاوید نے اس سے کہا تھا کہ تمہارے بابا وقتی طور پر ضرور جذباتی ہوں گے، لیکن وقت کے ساتھ پھر ہم ایک ہوں گے۔ تم کو اپنے بابا بھی مل جائیں گے اور ہماری محبت بھی جدا نہ ہوگی۔ لیکن اس کے بابا نے اسے قانونی طور پر عاق کر دیا تھا، اور وہ بے بس سی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ لڑکی محبت کی چھاؤں میں دلہن کے روپ میں ہزاروں دعاؤں میں رخصت ہوتی ہے، تب بھی کتنے دکھی دل کے ساتھ۔ حالانکہ وہ جانتی ہے کہ وہ بارہا پھر وہاں آئے گی، لیکن پرایا ہو جانے کا احساس دکھی کرتا ہے۔ لیکن وہ کیسی اجڑی ہوئی سہاگن تھی جو میکے کا تصور نہ کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی ماں کی تصویر ابھر آتی۔ وہ تو ماں کی بڑی بیٹی تھی، اور بڑی بیٹی کے لیے ماں کے دل میں کتنے ارمان ہوتے ہیں، لیکن ایک محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سب کے ارمان کچل ڈالے تھے۔ وہ جانتی تھی اس کے پورے خاندان میں اس کے اس اقدام پر کھلبلی مچ گئی ہوگی۔ اس کے ماں باپ کو کیا کچھ نہ سہنا پڑ رہا ہوگا۔ ان کی بیٹی نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ وہ بڑی جذباتی ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا دل کے بوجھ کو ان چیخوں سے ہلکا کر دے جو دل میں ابھر رہی تھیں۔ بابا، وہ کانپتے ہوئے قدموں سے باپ کے قریب پہنچ گئی، جو اپنی بڑی شاندار سی گاڑی میں بیٹھنے والے تھے، جس میں کبھی وہ بھی بڑی شان سے بیٹھا کرتی تھی۔ اب ہمارے تمہارے سارے رشتے قطع ہو چکے ہیں، اس کے بابا نے نظریں پھیرے پھیرے بڑے اجنبی لہجے میں کہا۔ جب محبت کا نشہ ہرن ہو جائے اور زندگی کی سختیوں سے پریشان ہو کر پچھتاوا محسوس کرو، تب ان راستوں پر نہ آنا جن کو تم چھوڑ آئی ہو۔ تم مر بھی جاؤ گی تو ہم میں سے کوئی تم کو کندھا دینے نہیں آئے گا۔ اس کے بابا اسے وہیں چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ تب اس نے جاوید کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اپنے گھر لے چلو، وہ بولی۔ ہاں ہاں، فی الحال تم میرے دوست اسد کے گھر چلو، میری ماں تم کو وہاں خود لینے آئیں گی۔ جاوید کافی پریشان لگ رہا تھا۔ جاوید کے ساتھ انیکا اس کے دوست اسد کے گھر آ گئی، جہاں دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اسد اور اس کی بیوی نے ان کو دیکھ کر بڑی سرد مہری کا اظہار کیا۔ وہی دوستی کی خاطر میں بھی پھنس گیا۔ پولیس والوں نے مجھے بھی گھیر لیا تھا۔ جب تم اسے بیوی بنا چکے ہو تو اپنے گھر رکھو۔ ہاں ہاں، وہ ذرا میں اپنے گھر والوں کو خبر کر دوں، کچھ تیاری سے ہی تو لے کر جاؤں گا، وہ جاتے ہوئے بولا۔ آپ کب آئیں گے؟ انیکا نے پریشانی کے عالم میں سوال کیا۔ بس رات سے قبل، وہ بولا۔ انیکا آج دل کھول کر رونا چاہتی تھی، وہ پھر رونے لگی۔ اس کی بیوی ہما اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس اب آگے اچھا ہو۔ آگے آگے تو اس کے خوابوں کی حسین دنیا تھی۔ من چاہے ہم سفر کو پا کر اس نے تو محبت کی کہانیوں میں اضافہ کر ڈالا۔ اخباروں میں اس کے چرچے ہوئے تھے۔ آج عدالت میں فوٹوگرافر کیمرہ لیے اس کے پیچھے تھے، لیکن اس نے برقعے میں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اللہ کرے جاوید بھائی کے گھر والے آپ کو قبول کر لیں۔ ہما اسے اور سہما رہی تھی۔ اسد بتا رہے تھے کہ جاوید کی ماں بڑی تیز عورت ہے، اور پھر ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں، ہر طرف سے مالی پریشانیوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ ہما کے منہ سے یہ سب اسے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ بس جو ہو سو ہو، میں نے تو خود کو حالات کے سپرد کر دیا ہے، وہ ہمت کر کے بولی۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہ کھایا، جاوید کا انتظار کرتی رہی۔ کٹھن انتظار کے بعد جاوید رات 9 بجے کے قریب آیا۔ انیکا کا دل بہت برا ہو رہا تھا، لیکن جاوید صورت سے خود بھی پریشان لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی انیکا کھڑی ہو گئی۔ چلیں چلتے ہیں، آج رات ہمیں یہاں گزارنا پڑے گی، صبح چلیں گے، وہ بولا۔ اسد ان کو اپنے گھر رکھنے پر آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ بس یار، ایک رات کی بات ہے، جاوید نے دوست کو سمجھایا۔ یہ سب سن کر انیکا بےحد پریشان سی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ جاوید سے یہ سوال نہ کر سکی کہ آخر وہ اس کو اپنے گھر لے جانا کیوں نہیں چاہتا۔ کیا اس کے گھر والوں نے بھی اس پر گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ بس یار، صبح تم یہاں سے چلے جانا، اس کے دوست نے بھی بے مروتی کا اظہار کیا۔
بس کٹھن وقت میں اپنوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جاوید نے گلہ کیا، یار یہ بس بدنامی والا معاملہ ہے ورنہ کوئی اور بات نہیں۔ اسد نے بات صاف کرتے ہوئے کہا، وہ رات بڑی بے چین گزری۔ انیکا جاوید سے یہ اصرار کرتی رہی وہ اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو مجھے وہاں لے چلو۔ ہاں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں، وہ بولا، لیکن تم کو اب ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، کیونکہ تم جس راہ پر چل پڑی ہو وہ پرخار ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی تو اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ وہ آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ اس نے جاوید کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ خود حوصلہ ہار چکی تھی۔ اچھا اٹھو، اپنے گھر چلتے ہیں۔ صبح جاوید نے اسے کہا تو وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ گھر سے فقط ایک جوڑا پہن کر نکلی تھی اور گرمی کے شدید دنوں میں وہ ایک جوڑا مسلسل پہنے پہنے اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ ایسے میں اسد کی بیوی نے پھر اس کے ساتھ بھلائی کی۔ وہ عورت تھی، عورت کے دل کا حال جانتی تھی۔ اپنا ایک سلک کا سوٹ نکال لائی۔ پہلی بار سسرال جا رہی ہو، ذرا ڈھنگ کا لباس پہن لو۔ انیکا نے شکریہ کے ساتھ وہ سوٹ لے لیا اور نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ ہما کے لیے اس کے دل میں خلوص تھا، پھر ضرور آنا، ہما نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ ایک عجیب سی کیفیت میں تھی۔ جاوید کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آج وہ ایک نیا گھر بسانے جا رہی تھی، چھوٹا سا مگر پرسکون سا گھر، جہاں وہ ایک آزاد ہوا میں سانس لے سکے گی۔ اس وقت صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے راحت سے بخش رہے تھے۔ جاوید کافی اسپیڈ پر موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ سڑک سے ہٹ کر موٹر سائیکل ایک گندی سی گلی میں داخل ہو گئی، جہاں بغیر بارش کے بھی پانی جمع تھا، گٹر کھلے تھے اور تعفن اٹھ رہی تھی۔ اللہ، یہ کون سی منزل کی طرف جا رہی تھی؟ ایسی گندی گلی اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، مگر اس نے جاوید سے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کافی آگے جا کر جاوید نے اپنی موٹر سائیکل روک لی، ایک پرانی سی عمارت کے سامنے جس کے نیچے دکانیں تھیں۔ پہلی منزل پر ہمارا گھر ہے، جاوید بولا۔ انیکا نے نظریں اٹھا کر اس بوسیدہ سی عمارت کا جائزہ لیا۔ دھم دھڑام جیسے دیر سے دیکھے خوابوں کی عمارت اس بوسیدہ عمارت میں تبدیل ہو کر زمین بوس ہو گئی، لیکن چہرے کو نقاب سے چھپا کر وہ جاوید کے پیچھے چلی آئی۔ اوپر کی منزل کی سیڑھیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں اور انیکا کو ایسی سیڑھیوں پر چڑھنے کی عادت نہ تھی۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو روغن اترا بدوضع سا کھلا دروازہ نظر آیا، جس کے اندر جاوید داخل ہو چکا تھا اور انیکا کھلے دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ آج وہ سسرال کی دہلیز کو پھلانگ رہی تھی، ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہی تھی، مگر کیسے، کس طرح؟ اس کا دل جیسے رو پڑا۔ اس کے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا تھا اور نصیب بنانے میں انسان کا اپنا دخل ہوتا ہے، اور یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ امی، میں انیکا کو لے آیا۔ جاوید کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ساتھ ایک عورت باہر نکل آئی۔ یہ جاوید کی ماں تھی، جسے آج سے قبل بھی انیکا دیکھ چکی تھی، مگر اس دن جب وہ ان کے گھر آئی تھی تو کافی بہتر حلیے میں تھی۔ آج تو وہ ملازمت سے بدتر لگ رہی تھی۔ لون کا میلا بدرنگ سا جوڑا، اتنے جلدی کیا فیصلہ ہو گیا؟ جاوید کی ماں کو حیرانی ہوئی۔ ہاں بس، یہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی ہے۔ جاوید نے پوری تفصیل نہ بتائی۔ ہائی، یہ گھر ان کے قابل کہاں؟ جاوید کی ماں کے لہجے میں تانا تھا۔ تمہیں ان کی کوٹھی میں چلے جاتے۔ بس امی، اب کوئی کوٹھی کا خواب نہ دیکھے، انیکا کے باپ نے اسے جائیداد سے بے دخل کر کے آگ کر دیا ہے۔ ہائے ہائے، جاوید کی ماں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو کیا یہ یہاں رہ سکے گی؟ ہاں ہاں، سب کچھ ہو جائے گا۔ جاوید کو ماں کی یہ باتیں جیسے بری لگ رہی تھی۔ پہلے سے اندر تو آنے دو۔ انیکا تو ویسے ہی چھوٹے دل کی ہو رہی تھی۔ جاوید کے گھر کی حالت اور اس کی ماں کی باتوں نے جیسے ضبط کے بندھن توڑ دیے اور وہ اپنے برقعے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ او ہو، بس اب زیادہ جذباتی نہ ہو، بیٹھ جاؤ۔ جاوید نے اسے صحن میں پڑی چوکی پر بٹھا دیا، جس پر چائے کے جھوٹے برتن پڑے تھے اور مکھیاں دعوت اڑا رہی تھیں۔ یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ اندر چلو۔ جاوید اسے اپنے گھر لا کر شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ جاوید نے کیسے شاعرانہ انداز میں پہلے اس کے آگے اپنے گھر کا نقشہ کھینچا تھا۔ میرا چھوٹا سا گھر تمہارے لیے سکھ کی چھاؤں لیے ہوگا، لیکن اس گھر میں قدم رکھتے ہی انیکا کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ وہاں سکھ کی چھاؤں نہیں بلکہ دکھ کی دھوپ برداشت کرنے آئی ہے۔ اندر کمرے کا بھی وہی نقشہ تھا، دو چارپائیاں پڑی تھیں جن پر پڑی چادریں بے حد میلی ہو رہی تھیں۔ ڈھنگ اور سلیقہ تو اس گھر میں نظر نہ آتا تھا۔ وہ گھر مفلسی اور غربت کی منہ بولتی تصویر تھا۔ تم بیٹھو، ابھی چائے منگواتا ہوں، جاوید باہر نکلتے ہوئے بولا۔ انیکا نے اپنا برقع بھی نہ اتارا، اس طرح بیٹھ گئی کہ بس وہاں تھوڑی دیر کے لیے آئی ہو، لیکن یہ تو اس کی بھول تھی۔ اس کا کوئی دوسرا ٹھکانہ کہاں تھا؟ سارے خاندان والے اس پر تھوک رہے تھے۔ کیسی عزت اچھالی تھی اس نے اپنے باپ دادا کی، صرف دل کی خوشی کی خاطر بھاگ کر شادی کر لی تھی، لیکن اب اس گھر میں قدم رکھتے ہی محبت کا نشہ جیسے ہرن ہو گیا تھا۔ باہر جاوید شاید کسی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ گھر کون سا بڑا تھا جو باہر کی آواز اندر نہ آتی؟ انیکا نے کان اس طرف لگا دیے۔ جاوید ماں سے دودھ اور چینی لانے کے پیسے مانگ رہا تھا۔ تیری جیب کیوں خالی ہو گئی؟ کیا ولیمہ بھی باہر کر آیا؟ اس کی ماں کا لہجہ طنز بھرا تھا۔ میری جیب میں پیسے کہاں سے آتے؟ کب سے نوکری نہیں ہے میرے پاس، وہ بولا۔
پھر تیرا باوا کون سا دکانداری کرتا ہے جو پیسے ہوں گے گھر میں؟ ماں لڑنے کے موڈ میں تھی، شاید اسے اس بات کا دکھ تھا، ایک امیر گھر کی لڑکی خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی، اب اس گھر میں اتنی بھی فقیری نہیں آئی کہ ہم چائے بھی نہ پی سکیں۔ جاوید نے کہا، یہ سب تمہارے عشق نے کھانا خراب کیا ہے، پولیس والے تو تمہارے ابا کے پیچھے لگ گئے تھے، لڑکی کو تم نے اغوا کیا ہے، بہت کچھ دیکھ دلا کر معاملہ ختم کیا۔ یہ سب باتیں سن کر انیکا کے ہوش و حواس گم ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک پردہ ہلا اور ایک جوان لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا جو چہرے سے ہی دیوانہ لگ رہا تھا۔ انیکا ڈر کر باہر آ گئی۔ یہ اس نے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ بھائی، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور بیمار ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جاوید جو ماں سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اندر جا کر کچھ آرام کر لو۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے آیا جہاں ایک پرانی وضع کا میلا سا صوفہ پڑا تھا، ساتھ ایک تخت بھی بچھا تھا۔ تم کچھ دیر سو جاؤ، جاوید نے اس طرح کہا جیسے اس کا سونا آسان ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، برقع اتار کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ میرے ساتھ کیسا برا ہوا، اسے اپنے نصیب پر رونا آ گیا۔ لوگ جھونپڑوں میں رہ کر محلوں کے خواب دیکھتے ہیں اور میں تو اس گھر کے مقابلے میں سچ مچ محل میں رہتی تھی، کس طرح جھونپڑے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے لڑکنے لگے۔ اس کا گھر سچ مچ محل تھا، کتنا بڑا، کتنا وسیع، بے شمار کمرے جس کی زمینیں قالینوں سے ڈھکی تھیں، اور اس کا اپنا کمرہ کس قدر خوبصورت اور اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ گرمیوں میں ایسی ٹھنڈا رکھتا، سردیوں میں ہیٹر کے بغیر کمرے میں بیٹھتی نہ تھی، لیکن کیا وہ دن سچ مچ اس سے بہت دور ہو گئے؟ ہائے اللہ، صرف ایک دل نے اسے اتنا بہکایا کہ اس نے دنیا کی جنت کو جہنم کا رنگ دے دیا، اپنے ماحول سے بغاوت کر کے اپنی راہ میں کانٹے بچھا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وادی پرخار میں 2 قدم بھی نہ چل سکے گی۔ اس نے جس سے چاہا تھا وہ اس سے مل گیا تھا، اور جس کے ساتھ جسے جو ماحول ملا تھا وہ اس کے ہرگز تمنا نہ کر سکتی تھی۔ یہاں تو اس کو ایک پیالی چائے تک پلانے پر کوئی آمادہ نظر نہ آتا تھا، اور وہاں اس گھر میں 2 فریج پھلوں سے بھرے رہتے۔ اب اسے وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی جو اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھیں۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آہٹ پر چونک پڑی۔ جاوید شرمندہ سی صورت لیے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے دروازے میں کھڑا تھا۔ انیکا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جاوید نے چائے اس کے آگے رکھ دی۔ ایک پلیٹ میں بسکٹ بھی تھے، لیکن انیکا کی بھوک تو مٹ گئی تھی، حالانکہ 2 دن سے صرف غم کھا رہی تھی۔ اس نے صبح بھی کچھ نہ کھایا تھا اور اس وقت وہ بڑی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ جاوید اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اصل میں میری نوکری بھی چھوٹ گئی ہے، ابا نے بھی ہمارے کیس پر بہت کچھ خرچ کر ڈالا، گھر میں بڑی پریشانی ہے۔ انیکا نے خاموشی سے اپنا پرس کھولا۔ اس کے پرس میں 2000 روپے تھے جو اس نے اپنی عیدی سے جمع کیے تھے۔ آپ یہ رکھ لیں، لیکن یہ سوچ کر شاید اس کے بعد آپ کو میں کچھ اور نہ دے سکوں۔ اس کی یہ بات سن کر جاوید شرمندہ ہو گیا، لیکن رقم لینے سے انکار نہ کر سکا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے انیکا سے پیسے لے لیے۔ میری نوکری لگتے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے اسے دلاسا دیا۔ انیکا کچھ نہ بولی۔ باہر سے جاوید کو کسی نے آواز دی، جس کو سن کر جاوید جی ابا جی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہماری بغیر مرضی کے تو کس کو اٹھا لایا؟ یہ اس کے باپ کی آواز تھی جو باقاعدہ جاوید کو گالیاں دے رہا تھا۔ بس ابا، اگر اسے یہاں نہ لاتا تو پھر کہاں لے جاتا؟ جاوید کا سہما ہوا لہجہ انیکا کی سماعت سے ٹکرایا۔ اگر اس کا باپ تجھے داماد بنانے پر راضی نہ تھا تو کیوں زبردستی کی تو نے؟ وہ پھر چیخا۔ اور لایا بھی ہے کسے پکڑ کر، نہ صورت نہ شکل نہ دولت، جاوید کی ماں نے کہا۔ بس ابا، خاموش ہو جائیں۔ جاوید بار بار ان دونوں کو زور سے بولنے سے منع کر رہا تھا، مگر ان دونوں پر اس کا کیا اثر ہو رہا تھا؟ اب کیا اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی فاقے کروائے گا؟ جاوید کے ابا نے کہا، عشق گھول گھول کر پینا، ساری عمر بیکاری کے جام میں۔ ماں نے جیسے آگ کو اور ہوا دی۔ کتنا ظلم توڑا اس لڑکی کے باپ نے ہم پر، کوڑی کوڑی کو محتاج کر دیا، اور تو اس لڑکی کو بہو بنا کر لے آیا۔ جاوید کے باپ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بس ابا، جو ہونا تھا ہو گیا، آگے اللہ بہتر ہی کرے گا۔ جاوید مسلسل باپ کو سمجھا رہا تھا۔ انیکا اندر یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسے اس گھر میں آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا، لیکن یہاں آتے ہی اس کا دل زبان سے نکلے واروں سے گائل ہو گیا تھا۔ جاوید کی ماں نے اسے آوارہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا نام دیا۔ تجھے اس بات کا بھی خیال نہ آیا کہ اس گھر میں بھی جوان لڑکی ہے، اب اس کا رشتہ بھی ہونا ناممکن ہے، ہر جگہ تیری وجہ سے خواری ہو گئی۔ جاوید کی ماں مسلسل شور کر رہی تھی اور انیکا سب کچھ سن رہی تھی۔ جاوید جھگڑا ختم کرنے کے لیے شاید گھر سے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ انیکا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ آگے کیا ہوگا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس بات کا اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کے اچھے نہیں بلکہ برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے باہر مسلسل اس طرح شور ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سب آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں۔ انیکا سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سچ مچ اپنے کان بند کر لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر باہر آ گئی، جہاں اس کی ساس چولہے کے قریب بیٹھی تھی۔ قریب چارپائی پر جاوید کا مست بھائی بیٹھا تھا۔ انیکا کو تو اس سے خوف آتا تھا۔ اس نے اس وقت اس کے سامنے جانا مناسب نہ سمجھا، پھر اندر آ گئی۔ زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے دنیا کے کیا کیا رنگ دیکھ لیے تھے۔ اس نے جس زندگی کے بارے میں سوچا تھا اس کا آغاز اس طرح تو نہ ہونا تھا جیسا کہ ہوا تھا۔
جاوید کی بہن کسی اسکول میں جاب کرتی تھی۔ اب اس کے آنے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ اس کا اندازہ انیکا کو ہو گیا۔ وہ آ گئی، تمہاری بھاوت صاحبہ۔ جاوید کی امی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچھا کہاں ہے وہ؟ پھر آواز آئی، اندر دلہن بنی بیٹھی ہے۔ جاوید کی ماں نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ میلا سا پردہ ہلا اور ایک سانولی سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ یہ جاوید کی بہن نجمہ تھی۔ انیکا اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو آپ انیکا ہیں؟ نجمہ نے انیکا کو سر سے پیر تک گھود کر اس سے سوال کیا۔ جی شاید میرا آپ سے غائبانہ تعارف ہو چکا ہے۔ انیکا کے لہجے میں خوش اخلاقی کی آمیزش تھی۔ ہاں سنا تو بہت کچھ تھا، نجمہ تیکھے سے لہجے میں بولی، اور شاید مجھے دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ انیکا نے اس کے دل میں جیسے جھانک لیا۔ نجمہ کچھ نہ بولی، وہ تھکی ہاری سی لگ رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکل آئی۔ انیکا کے لیے وہ ماحول اجنبی سا تھا، اس لیے اس نے کمرے سے باہر نکلنا مناسب نہ سمجھا، لیکن اسے باہر کی جستجو ضرور تھی۔ اس نے باہر کان لگا دیے۔ دونوں ماں بیٹیاں یقیناً اس کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ کس لڑکی کو پکڑ لائے بھائی؟ یہ نجمہ کی آواز تھی۔ ہاں، نہ صورت نہ شکل، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ ماں بیٹی کو ساری تفصیل بتانے لگی۔ باپ نے آنکھ کر دیا، اب کچھ نہیں ملنے والا۔ کیسی منحوس لڑکی ہے، ہمارے بھائی کو کہیں کا نہیں رکھا، نجمہ نے کہا۔ نوکری بھی چھین لی، ٹیوشن بھی اب اس کے پاس کوئی نہیں۔ دونوں ماں بیٹی اپنی پریشانیوں کا رونا رونے لگی۔ ابا کی تو کوئی آمدنی نہیں، میری تنخواہ سے گھر کا خرچ کس طرح چلے گا؟ نجمہ کا لہجہ فکر مند تھا۔ ہاں، خود بلا سے چلا جاتا، اس مصیبت کو کہاں سے لے آیا؟ وہ دونوں ماں بیٹی سے مصیبت کا نام دے رہی تھی۔ انیکا کو یہاں آتے ہی اپنی حیثیت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک لاوا سا ابل رہا تھا۔ جاوید اسے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ ایسے حالات میں یہاں کس طرح گزارا کرے گی جہاں ہر نظر اس پر ذلت کی آگ برسا رہی تھی؟ کھانا کھا لے۔ تھوڑی دیر بعد نجمہ ایک ٹرے میں کھانا لے کر آ گئی۔ کھانے میں دال چاول تھے، ساتھ اچار۔ انیکا کو سچ مچ بڑی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران نجمہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کیا اس نے اس گھر میں رہنا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے۔ انیکا سے کچھ نہ چھپانا چاہتی تھی، صاف گوئی سے بولی، میں اپنے ماں باپ کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں۔ نجمہ کچھ نہ بولی، لیکن اس کے چہرے پر بکھرے تاثرات انیکا سے چھپے نہ رہ سکے، جس پر عجیب سی بیزاری تھی۔ نجمہ کھانے کے برتن اٹھا کر باہر چلی گئی اور پھر اپنے مستقبل کی مایوسی میں بھٹکنے لگی، کیونکہ اس گھر کے حالات نے اسے باخبر کر دیا تھا کہ ہر قدم پر اس کے لیے دشواری ہے۔ پھر جاوید نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس اجنبی سے ماحول میں وہ صرف اس کی خاطر تو آئی تھی۔ نجمہ بچوں کو گھر پر ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی۔ شام کو بچے ٹیوشن پڑھنے آ گئے۔ وہ شور کر کر کے انیکا کا سر کھاتے رہے۔ وہ سکون کی نیند سونا چاہتی تھی، مگر اس گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ دوسرے کمرے میں جاوید کا نیم پاگل بھائی عجیب عجیب سی آوازیں منہ سے نکال کر اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ جاوید رات گئے واپس آیا، سیدھا اندر کمرے میں چلا آیا جہاں انیکا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انیکا نے دیکھا اس کے چہرے پر مایوسی کے بادل تھے اور وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ انیکا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس محبت کی خاطر تو وہ بہت کچھ ہار گئی تھی، لیکن اس کی جیت بھی دل پر خوشی کے بجائے سوگ بن کر طاری ہو گئی۔ آپ دن بھر کہاں تھے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ بس یوں ہی، اس ماحول سے میں فرار چاہتا تھا لیکن وہ بات پوری نہ کر سکا۔ جاوید، جاوید، باہر سے جاوید کی ماں اسے پکارنے لگی اور جاوید بھیگی بلی کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ باہر پھر وہی تو میں شروع ہو گئی۔ اس کے اس اقدام پر اس کے گھر والے بھی ناراض تھے کہ وہ دولت مند گھرانے کی لڑکی کو یوں خالی ہاتھ اٹھا لایا ہے۔ بھائی بس دیکھ لی تمہاری پسند، نہ صورت نہ شکل۔ یہ نجمہ کی آواز تھی۔ کہاں کی محبت، کیسی محبت؟ اب وہ دور چلے گئے۔ لیلا مجنوں، ہیر رانجھا، وہ سب بھی جھوٹ ہوگا۔ اب تو محبت کو دولت کی کسوٹی پر تولا جاتا ہے۔ وہ تو جاوید کے لیے سونے کی چڑیا تھی جو اس کے جال میں پھنس تو ضرور گئی تھی، لیکن جیسے جاوید کے پر کٹ گئے تھے۔ وہ خالی ہاتھ آئی تھی۔ اگر اس کے بابا اس کی شادی کرتے تو اس کا جہیز اتنا بے شمار ہوتا کہ اس چھوٹے سے گھر میں اس کا ایک حصہ بھی نہ آتا، لیکن بھلا پھر وہ اتنے چھوٹے سے گھر اور اتنے غلیظ سے محلے اور اتنے پست لوگوں میں شادی بھی کیوں کرتے؟ انیکا کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا۔ اس گھر میں تو اس کے سونے کی جگہ بھی نہ تھی۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر جاوید سے بات بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ اس چارپائی کے میلے سے بستر پر جس سے عجیب سی بو اٹھ رہی تھی، منہ اوندا کر کے لیٹ گئی اور چپکے چپکے آنسو بہانے لگی۔ باہر یہی بحث ہو رہی تھی کہ انیکا اور جاوید کو گھر میں رکھا جائے یا گھر سے بے دخل کر دیا جائے۔ اوف، کچھ دیر تو آرام لینے دو، میں پھر اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گا۔ جاوید بک بک کرتا اندر آ گیا جہاں انیکا زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ اوف توبہ، کیا مصیبت ہے، سب نے مل کر میرا دماغ خراب کر دیا، وہ چیخا۔ آج انیکا نے پہلی بار اسے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ پریشان سی ہو کر اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم نے ساری عمر اب ماتم ہی کرنا ہے؟ جاوید کا لہجہ کس قدر چبھن لیے تھا۔ اس نے آنسوؤں بھری نظروں سے جاوید کی طرف دیکھا۔ جاوید کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ تمہیں میرے گھر والے بھی قبول کرنے پر تیار نہیں، جاوید بولا۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ انیکا سہم کر بولی۔ تمہارے ابا نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، میری نوکری ختم ہوئی، ٹیوشن بھی اب کوئی نہیں، اب بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ انیکا سے سوال کرنے لگا، لیکن انیکا کے پاس سوال کا جواب کہاں تھا؟ وہ تو محبت کے نشے میں ایسی دھت تھی کہ آگے پیچھے کا سوچا نہیں، بس دل کے کہنے پر چلتے چلتے اس مقام پر آ کھڑی ہوئی۔
جہاں سفر ختم تو نہیں ہوا تھا لیکن آگے جانے کا کوئی راستہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ بدنامی اور رسوائی کی حدیں پار کر کے اس نے جاوید کو پایا تھا، لیکن آج جاوید بھی اسے پناہ دینے سے مجبور نظر آتا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، میرے اندر برداشت کا حوصلہ ہے، آپ میری فکر نہ کریں۔ اس نے جاوید کو حوصلہ دیا، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ سچ مچ حوصلہ ہار چکی تھی۔ اس کے تن پر صرف ایک جوڑا تھا، وہ بھی مانگے کا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے سسرال والے اس پر ایک دمڑی بھی خرچ نہ کریں گے، کیونکہ وہ سچ مچ بہت غریب لوگ تھے۔ ان سوچوں میں دل کی خوشی سے دور وہ رات گزر گئی، اور پھر ایسے بہت سے دن گزر گئے۔ جاوید کی ماں کی ملنے جلنے والی آتی اور اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتی۔ ہائے ہائے، ایسی صورت پر جاوید مر مٹا، بھلا کیا ہے اس لڑکی میں؟ اور واقعی میں یہ سچ بھی تھا، انیکا میں اب کچھ کشش بھی نہ رہی تھی۔ گھر چھوڑنے کے بعد وہ بالکل اجڑ چکی تھی، سانولی رنگت اور گہری ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں ہو گئے تھے۔ نجمہ نے بڑی بے دلی سے اپنے ایک دو جوڑے سے دیے تھے، اس کے پاس کوئی نیا کپڑا نہ تھا۔ ماں کے گھر وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، لیکن سسرال میں سے نوکرانی سے کم درجہ ملا تھا۔ اس کا ماحول بے حد خراب تھا، وہاں دن رات جھگڑے ہوتے تھے۔ جاوید کی تو نہ ماں سے بنتی تھی اور نہ باپ سے۔ انیکا کو جاوید کے باپ سے خوف آتا، وہ اس کے سامنے جانے سے کتراتی۔ ساس کو خوش کرنے کے لیے انیکا نے گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ شروع میں اسے ان کے جھوٹے برتن دھونے سے بڑی گھن آتی، مگر اب اسے خدمت سے ہی ان کے دلوں کو رام کرنا تھا، دولت سے تو رام کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ فاقے کر کے مر جائے گی، پیون لگے کپڑے پہن کر گزارا کرے گی، مگر کبھی باپ کے در پر نہ جائے گی۔ اس دن اس کی ساس نے اسے یہ پٹی پڑھائی تھی: تم نے کام ہی غلط کیا۔ ایسے میں غیرت مند باپ نے تو یہی فیصلہ کرنا تھا، لیکن غصے میں کیے فیصلے بعد میں بدل بھی جاتے ہیں۔ تم جا کر ان سے معافی مانگ لو نا۔ مگر انیکا سمجھ گئی کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ معافی کے ساتھ ساتھ اسے بہت کچھ اور بھی تو ملنا تھا۔ یہ ممکن نہیں، اس نے جیسے ساس کو منہ توڑ جواب دیا تھا: تو ہمارا بیٹا ایسا گیا گزرا بھی نہ تھا، ایم اے پاس ہے وہ، اور میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنا زیور گہنا بیچ کر اسے پڑھایا۔ اس نے ہماری امیدوں کا خون کر دیا۔ وہ جیسے انیکا کو کوسنے لگی۔ انیکا یہ سب کچھ سن کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اب اسے جاوید پر بھی اعتماد نہ تھا۔ یقیناً اس نے بھی صرف دولت حاصل کرنے کے لیے اسے محبت کا سوانگ بھرا۔ اس کے ساتھ اسے ایک کوٹھی اور لاکھوں کے جہیز کی خواہش تھی، جو اس کے پورے خاندان کی حالت سنوار دیتی۔ ورنہ میرے اندر کیا تھا؟ میرے جیسی اسے بہت لڑکیاں آسانی سے مل سکتی تھی، جو جہیز کے نام پر کچھ نہ کچھ ضرور لاتی، اس طرح خالی ہاتھ تو نہ آتی۔ اس کے اندر کوئی جذبیت اور کشش نہیں۔ جاوید کا مقصد ہی کوئی اور تھا۔ حالات نے اسے جاوید سے بددل کر دیا۔ دونوں میں روز چھوٹا موٹا جھگڑا ہونے لگا۔ جاوید دن بھر گھر سے باہر رہتا، مگر آتا تو منہ لپیٹ کر پڑ جاتا۔ دونوں میں قربت کی بجائے ایک جگہ رہتے ہوئے بھی فاصلے بڑھنے لگے۔ انیکا اکثر اس کو منانے کی کوشش کرتی۔ آخر ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ پریشان ہو کر ایک دن اس نے جاوید سے پوچھ ہی ڈالا: وہ حل تمہارے پاس ہے؟ جاوید جلدی سے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ کیا؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بن گئی۔ تم اپنے باپ سے جا کر معافی مانگ لو، اگر وہ معافی نہیں دیتا تو اس سے زبردستی اپنا حق مانگو۔ کیسا حق؟ تم کو پا کر میں نے سب کو کھو دیا۔ جب میں اس زندگی سے سمجھوتا کر چکی ہوں تو آپ کا ایسا کہنا مناسب نہیں، لیکن میں نے صرف یہ تو نہ سوچا تھا کہ تم مل جاؤ اور سکھ چین نوکری سب چھن جائے۔ جاوید بیزاری سے بولا: اگر آپ مجھ سے بھیک منگوانا چاہتے ہیں تو میں صرف باپ کے پاس کیوں جاؤں؟ بس زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میرا کہنا نہیں سنو گی تو پھر اس چھت تلے رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ وہ زور سے بولا اور غصے کے انداز میں کمرے سے نکل گیا۔ اس چھت تلے اس سے زیادہ دوبھر جینا اور کیا ہوگا؟ دل کے اندر اٹھتا غم کا سمندر پھر آنکھوں سے پھوٹ پڑا۔ ہائے رے نادانی! کہاں پھوڑی میں نے اپنی قسمت! جس کی خاطر اتنا کچھ سہا، وہی احسان ماننے پر تیار نہ تھا۔ اسے آگے کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا، نہ اس کے آگے کوئی تھا اور نہ پیچھے۔ سارے رشتے تو جیتے جی اس سے دور ہو گئے تھے۔ میکے کی جدائی کا غم اور حالات کے ستم کا شکار ہو کر وہ ادموئی سی ہو کر رہ گئی، دل خوشی سے خالی۔ حلیہ غربت کی تصویر، چہرے پر مایوسی کا جال۔ وہ کبھی دل بھر کے خود کو آئینے میں نہ دیکھتی، اس خوف سے کہ آئینہ نہ چیخ پڑے: یہ تو نے کیا کیا انیکا؟ لیکن حالات کا مقابلہ کرنا اسے آتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب ان لوگوں سے ہرگز نہ دبے گی۔ اگر اس گھر نے اسے پناہ نہ دی تو کوئی پرواہ نہیں، اپنی عزت کا سودا تو ان کے ہاتھوں کر ہی چکی ہے۔ وہ ان کو ایسا سبق دے گی کہ لڑکیاں محبت کی شادی کرنے کا تصور بھی نہ کریں۔ محبت تو پاک رشتوں سے کی جاتی ہے۔ ہوس اور لالچ سے محبت کرنے والے بہت نیچ ہوتے ہیں۔ اس کے خیالات باغیانہ ہو چلے تھے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، جو بس چھلک جانے کو تھا۔ بس ذرا سی ٹھیس کی ضرورت تھی۔ اس کے احساسات اور جذبات کو تو روز ٹھیس لگتی تھی۔ اس صبح اس کی ساس نے خواہ مخواہ فساد شروع کر دیا۔ میرے جاوید کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، لیکن تمہارے چنگل میں ایسا پھنسا کہ کہیں کا نہ رہا۔ کتنی بار کہی ہوئی بات انہوں نے پھر دہرائی۔ انیکا یہ سب ان کی عادت سمجھ کر سہ جاتی۔ اب بھی کیا بگڑا ہے؟ وہ پھر بولی: میرا ایک بیٹا ہے، دوسرا بدنصیب اس قابل کہاں کہ اس سے کوئی ارمان جوڑا جائے۔ نہ دولہا بنا، نہ بارات سجی، دلہن لے آیا، وہ بھی ایسی خاک پڑی صورت والی جس کے آنے سے گھر میں رونق کے بجائے نحوست چھا گئی۔ انیکا ان باتوں کی تاب نہ لا سکی، بھڑک اٹھی: آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ لے آئیں دلہن، پورے کر لیں اپنے ارمان، لیکن بدنصیب کو روٹی کھانے کے بجائے تانے ہی ملیں گے۔
ہائے ہائے کیسی بدزبان عورت ہے کہ ہم تجھے بھوکا رکھتے ہیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ جاوید اس وقت گھر پر تھا۔ اسے اب تک کوئی نوکری نہ ملی تھی۔ اب اس کی جیب بالکل خالی تھی۔ پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور پھر گھر کے لڑائی جھگڑوں نے بھی اسے تنگ کیا ہوا تھا۔ ماں کی آواز سن کر باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ بھی چیخنے لگا۔ دیکھو یہ کہتی ہے کہ ہم اسے کھانا نہیں کھلاتے، روٹی کے بجائے تانے دیتے ہیں۔ ہم خود آدھی کھاتے ہیں تو اسے پوری دیتے ہیں۔ اس پر یہ الزام، ہائے ہائے ہائے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ جاوید بغیر سوچے سمجھے انیکا پر برس پڑا۔ تمہارے تیور دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، ماں کی بے عزتی نہیں۔ میں نے آپ کی ماں کی کوئی بے عزتی نہیں کی، صرف ان کی بات کا جواب دیا ہے۔ انیکا جاوید کو بتانے لگی۔ وہ درست کہتی ہیں، میں نے ان کے ارمان کچل ڈالے۔ ان کو دکھ کے علاوہ اور میری طرف سے کیا ملا ہے؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ میں بھی تو آنکھیں رکھتے ہوئے اندھی ہو گئی تھی، ایک فریب میں پھنس کر اپنا سب کچھ گوا بیٹھی۔ انیکا نے بھی اپنا پچھتاوا اس کے سامنے ظاہر کیا۔ تم خود گھر چھوڑ کر آئی تھی، میں نے تم کو یہ سبق نہ پڑھایا تھا؟ ہاں لیکن تمہاری خاطر تو میں نے ایسا کیا تھا، لیکن تم تو 2 قدم چل کر ہمت ہار گئے۔ انیکا نے اسے تانا مارا۔ ہاں یہ 2 قدم بھی بڑی مشکل سے چلا ہوں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ یعنی تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے؟ انیکا چیخ پڑی۔ بس زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، جاوید نے کہا۔ تمہیں میرے گھریلو حالات کا علم ہے، اس کا صرف یہ حل ہے کہ تمہارے باپ کو ہماری شادی قبول کرتے ہوئے میری نوکری بحال کرنی ہوگی اور تم کو تمہارا حق دینا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو؟ انیکا نے ڈھیٹ بن کر پوچھا۔ تو پھر میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، وہ بولا۔ صرف یہ نہ کہ مجھے طلاق دے دو گے؟ انیکا جھگڑے پر تیار ہو گئی۔ لیکن یہ دھمکی میرے لیے اتنی بڑی دھمکی نہیں جتنی بڑی تمہارے لیے اپنے باپ سے سفارش کرنے کی ہے۔ ٹھیک ہے تو میرے گھر والے بھی تم کو اس گھر میں رکھنے پر تیار نہیں، جاوید نے کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ہوا، دل کی بات آج زبان سے صاف عیاں ہو گئی اور گھر والوں کی آڑ لے کر تم نے میری مشکل آسان کر دی۔ وہ غصے میں بھری ہوئی کمرے کے اندر آ گئی جہاں اس کا برقع کونٹی پر ٹنگا ہوا تھا۔ اس نے وہ برقع پہنا اور اس گھر پر حقارت کی نظر ڈالتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم اپنے گھر کی طرف نہیں پھر بسیرا کی طرف پناہ لینے جا رہے تھے، جہاں وہ اب باپ کے خلاف نہیں بلکہ شوہر کے خلاف مقدمہ لڑنے جا رہی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔